It is said that everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید. انسانی زندگی کائنات کی شاید سب سے قیمتی شے ہے. تقریباً ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر قانونی نظام نے زندگی کے تحفظ کو اپنی بنیادی اقدار میں شمار کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کبھی کوئی ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب ایک شخص جو کہنے کو جینے کی فطری خواہش کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوتا ہے، اپنی ہی زندگی سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ موت اسے زندگی کے دکھوں کا مداوع دکھائی دینے لگتی ہے. یہ لمحہ محض اس فرد کا ذاتی المیہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خاندان، معاشرے اور ریاست تینوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. خودکشی کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں؟ کیا یہ ایک جرم ہے، ایک گناہ، ایک اخلاقی ناکامی، یا پھر ایک ایسی خاموش سسکی، a cry for help، جو کسی شخص کے شدید ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی اذیت کا اظہار ہوتی ہے؟ ایسے افراد کے ساتھ معاشرے اور قانون کا رویہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ. شاید آپ کے علم میں ہو کہ حالیہ دنوں میں تعزیرات پاکستان کے سیکشن 325 کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت نے انہی سوالات کو ایک مرتبہ پھر قومی مباحثے کا حصہ بنا دیا ہے، اور ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اس موضوع پر ایک صحت مندانہ اظہار خیال کریں. عنوان آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، سیکشن 325 اینڈ دا کوسچن آف ہیومن سفرنگ، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید. اس حساس موضوع پر اظہار خیال کے لیے وی ہیو اے ویری بیلنسڈ، ویری اسٹرانگ پینل. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں ڈاکٹر اسامہ بن زبیر، FCPS گولڈ میڈلسٹ، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ان کے ہمراہ میرے دائیں جانب ہی ڈاکٹر حماد سعید ڈار صاحب ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور فیڈرل شریعہ کورٹ کے. میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، جو ریلیجس اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ظفر سید صاحب، آتھر، ناولسٹ، ٹرانسلیٹر اینڈ ایجوکیٹر. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. اس گرمی کے موسم میں آپ تشریف لائے ہیں. تھوڑی سی تکلیف کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد اس موضوع پر آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، جو آپ کی آبزرویشن ہو، جو آپ کی رائے ہو، تبصرہ ہو، تجویز ہو، ایون ڈس ایگریمنٹ ود دی پینلسٹ. بس انتظار کیجیے گا کہ کب فلور اوپن ہوتا ہے فور کیو اینڈ اے. جب وہ مرحلہ آئے تو اپنا ہاتھ پہلے بلند کیجیے گا، رکیے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد ہو جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز سے آن لائن آڈینس پھر محروم رہ جائیں گے. اینڈ دیٹس اٹ. انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور. پلیز ویلکم اور آنریبل پینلسٹس. آپ کا تو بہت شکریہ. اچھا، میں اس کا جو آج کی ڈسکشن ہے اس کا تھوڑا سا تعارف اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ جو اس کا سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کا 325، تو یہ پاکستان کو ملا تھا جو ہسٹوریکل بیگیج تھا پاکستان 1947 میں. تو اس کو انگریزوں کا جو نافذ کردہ جو ان کا انڈین پینل کوڈ تھا اس کے تحت پاکستان کو ملا تھا یہ سیکشن. اس کے تحت اس میں یہ درج ہے کہ جو شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ اپ ٹو 1 ایئر، 1 سال تک اس کو سزا یا قید یا دونوں چیزیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں. تو یہ پاکستان پینل کوڈ کا یا تعزیرات پاکستان کا حصہ ابھی تک چلا آ رہا تھا، 325 دفعہ 325. تو
اچھا یہ چونکہ انگریزوں نے بنایا تھا تو 1961 میں خود یو کے اندر اس کو انہوں نے ریپیل کر دیا، یعنی اس کو اپنے قانون سے انہوں نے ختم کر دیا، اور اب وہاں پہ خودکشی کی کوشش کرنا وہ جرم نہیں ہے یو کے میں۔ 1961 میں انہوں نے خود اس کو ختم کر دیا، لیکن یہاں پہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ 2017 میں ایک سینیٹر تھے جن کا نام تھا کریم احمد خواجہ، تو انہوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ہماری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی تھی اس نے بھی اس کو انڈورس کیا، اس نے کہا واقعی اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ خودکشی جو ہے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے، یہ کوئی کرمنل آفنس نہیں ہے۔ اچھا لیکن یہ پھر آگے اس میں قومی اسمبلی تک نہیں گیا، اور پھر 2021 میں دوبارہ یہ ایک اور بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش ہوا۔ 2022 مئی میں سینٹ نے اس کو منظور کیا، اور پھر اکتوبر 2022 میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت یہاں پہ مخلوط حکومت تھی، تو اس نے اس کو منظور کر لیا کہ سیکشن 325 جو ہے وہ مطلب ریپیل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے تحت جو ہے اب خودکشی جرم نہیں رہی، یا خودکشی کی کوشش جرم نہیں رہی۔ اور اس میں پیچھے ایک مطلب کیمپین بھی چلی جس کا عنوان تھا کہ مجرم نہیں مریض، یعنی اس میں وہی بات کہ جو بندہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مجرم نہ گردانیں، اس کو مریض سمجھیں اور اس کا علاج کریں، نہ کہ اس کو سزا دیں۔ پھر کیا ہوا کہ یہ دسمبر 2022 میں یہ جو بل تھا اس کے اوپر عارف علوی صاحب جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے سائن کیا، اور یہ مطلب قانون کے اندر شامل ہو گیا۔ پھر 2023 میں ایک پٹیشن فائل ہوئی فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے خلاف، جو کہ ایڈوکیٹ حماد ڈار صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے دائر کی تھی، اور ان کی جو پٹیشن تھی اس میں یہ تھی کہ جو اس کی مطلب ریپیلمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی اس کو دوبارہ قانون کا حصہ بنایا جائے۔ تو 2025 میں پھر ایک اور پٹیشن فائل ہوئی، اور پھر انجام کار ابھی 18 مئی کو 2026 میں جو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا کہ یہ جو اس کو ختم کیا گیا تھا شق کو یا دفعہ کو، تو وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، تو انہوں نے اس کی جو ریپیلمنٹ تھی اس کو ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب اس میں ہم مزید بات کریں گے کہ اس کا مطلب لیگل اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اسلامی نقطہ نظر سے اس کے خلاف انہوں نے حکم دیا تھا، تو اس پہ بھی ہم اپنے شیخ سے بات کریں گے۔ پھر ڈاکٹر اسامہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ مریض یا مجرم، تو یہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں ایڈوکیٹ حماد سے، کہ یہ بتائیں کہ جب آپ نے جو پٹیشن فائل کی تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اور اس کے مقاصد، اغراض و مقاصد جو ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جی، مجھے آپ لوگوں نے یہاں پہ بلایا۔ یہ جب میری نظر سے یہ قانون گزرا تو اس وقت بھی میں نے کچھ اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اس کے جو اسلام کے مطابق اس کے جو گراؤنڈز ہیں وہ کتنے اویلیبل ہیں، کیونکہ ہم لیگل بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہم ہر چیز کو یا کانسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھتے ہیں یا اس کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ 2023 میں جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس میں پٹیشن دی، جو اس کے اندر مین گراؤنڈز یا مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا ایکٹ جو پاکستان کے اندر ایک اللیگل ایکٹ تھا، اس کی اللیگیلٹی کو یا اس کی کرمنلٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا۔ اچھا، جو بل پیش ہوا تھا سینٹ کے اندر، اس بل کے اندر جو سٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیوز دیے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا تھا کہ ہم اس کو ڈی کرمنلائز کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ پورے کاروائی جو ہے اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اسلام نے خودکشی کے عمل کو حرام قرار دیا ہوا ہے، اللیگل قرار دیا ہوا ہے، اور انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہوا ہے اس کے عمل کو۔ اب لیگل
بیک گراؤنڈ اور جورسپروڈنس سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی. میں دو لفظوں کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. وہ چیز یہ ہے کہ جب ایک عمل جرم نہیں رہتا تو آپ کسی بندے کو وہ کام کرنے سے روک نہیں سکتے. کوئی بھی ایسا ایکٹ جو پاکستان میں انلیگل نہیں ہے آپ اس بندے کو روک نہیں سکتے. تو اس کو ڈی کرمنلائز کرنے کا جو پہلا ایفیکٹ سامنے آیا, لیگل ایفیکٹ سامنے آیا, وہ یہ ہے کہ اب کوئی اتھارٹی, کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی فرد وہ کسی بھی طرح آتھورائز نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو روک لے جو اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دس واز دی فرسٹ ایفیکٹ جو کہ سامنے آیا. جو دوسرا ایفیکٹ لیگل جورسپروڈنس کے اندر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو ابیٹمنٹ کہتے ہیں کسی کو ابھارنا, کسی کو کسی کام کے لیے ابھارنا. اچھا, اب کوئی ایسا کام, میں آپ کو اگر ایک ایسے کام کے لیے ابھاروں جو کہ جائز ہے تو پھر میرے اوپر کوئی لیگل پینلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی کو قتل کر دو جا کے, دس از این انلیگل ایکٹ, تو آپ تو لائبل ہوں گے کیونکہ آپ نے تو کیا, لیکن آئی ایم لائبل آلسو انڈر لا کیونکہ میں نے آپ کو ابھارا ہے اس کام پہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 4 ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا کام, تو اگر وہ کام انلیگل ہوگا تو پھر میں ابھارنے پر جرمدار ثابت ہوں گا. اچھا, یہ بھی ڈسکشن کورٹ کے اندر آئی سامنے. اس کا مطلب یہ ہے, اور ظاہری بات ہے جو دوسری سائڈ پہ جو اسٹیٹ کی طرف سے لائرس تھے ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ اگر آج کوئی بندہ کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ آپ یہ خودکشی کر لیں, تو اس بندے کے, وہ خودکشی کا عمل تو آپ نے ڈی کرمنلائز کر دیا, اس بندے کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو دا آنسر واز کہ اب اس وقت لاز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابیٹمنٹ یا ابھارنا صرف تب کرائم گنا جاتا ہے جب اصل عمل بھی کرائم ہو. تو دس واز دی سیکنڈ لیگل ایک امپلیکیشن تھی جو اس کے اندر سامنے آئی تھی. اچھا, باقی جہاں تک دلائل کا تعلق ہے جو قرآن یا سنت سے رکھے گئے, تو وہ دلائل خودکشی کے حرام ہونے, خودکشی کے عمل کو, اور وہ دلائل چونکہ بہت زیادہ معروف ہیں تو میں یہاں دلائل تو نہیں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ ان دلائل پہ بات کریں, لیکن وہ بہت زیادہ مشہور اور معروف دلائل ہیں. اور جو فقہ کا اصول ہے سد الذرائع الوسیلۃ الی الحرام حرام, کہ ایک انلیگل کام کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ بھی انلیگل ہوتا ہے. تو اس اصول کے اوپر پورے کا پورا ایک کیس جو ہے وہ کھڑا کیا گیا تھا اور پھر شریعت کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. میں ایک فائنل بات 2 جملوں کے اندر کر دوں. یہ والا سیکشن جو ہے وہ 1990s کے اندر جب پینل کوڈ ریوائز ہوا تھا اور شریعت کورٹ نے ریویو کیا تھا, اس ججمنٹ کے اندر بھی اس سیکشن کو ریوائز کیا گیا, لیکن اس وقت بھی شریعت کورٹ نے اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات نہیں دیکھی, اس وقت بھی اپروو کیا تھا. اس کے بعد جو ہماری 96 اور اس کے بعد جو نظریاتی کونسل کی پیش ہوئی ہیں ریکمنڈیشنز, اس کے اندر بھی اس کو شرعی ہی انہوں نے کہا. اور مجھے 2017 کا ایگزیکٹ بیک گراؤنڈ نہیں پتا جو آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن 2022 اور 21 میں جب یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا تو اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ موجود ہے کہ یہ بالکل شرعی ہے اور اس کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں اس کے اندر سے. نہ صرف یہ بلکہ منسٹری آف انٹیریئر کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ اس کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے اس کے اندر سے. لیکن بہرحال ان دونوں رپورٹس کے باوجود پارلیمنٹ نے چونکہ پاس کر دیا تو لہٰذا 2022 کے قانون کے مطابق پھر اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا. تو ابھی جب ہماری پٹیشن کے اندر نظریاتی کونسل نے آ کر اپنا جواب جمع کروایا تو انہوں نے بھی یہی موقف لیا کہ اس کو خودکشی کے اقدام کو جرم ہونا چاہیے اور ہم اس کو شرعی مانتے ہیں, اور اس کی جو ڈیلیشن ہے وہ مناسب نہیں تھی اس کے اندر. آپ نے اس کے اندر بات کی ابیٹمنٹ کی تو یا انسٹیگیشن کی, کہ کوئی کسی کو اکساتا ہے یا مجبور کرتا ہے یا کسی طرح سے کوئرس کرتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے. اور مطلب ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ہمارے ملک میں کہ بہت سارے اس میں دہشت گردی کے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی, اور عام طور پہ نوجوان ہوتا ہے کوئی مطلب 15 16 17 18 سال کا لڑکا, جس کو ورغلا کے کسی بھی طریقے سے اس کو, چاہے وہ ڈرگز دے کے یا کوئی ترغیب دے کے یا کوئی آخرت کی اس کو کوئی باتیں سنا کے, حوروں کا لالچ دے کے وغیرہ وغیرہ جو خبریں سامنے آتی ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے تو کوئی اس طرح کا اپنے آپ کو پھاڑ دو. تو بہت سارے ہمارے ہاں مطلب سینکڑوں ایسے کے واقعات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ فرض کیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں وہ کسی وجہ سے وہ جو عمل ہے اس کو سر انجام نہیں دے پاتا,
تو جو شخص اس کے ہینڈلرز تھے جنہوں نے اس کو اکسایا اور جو لے کے گئے، تو کیا اگر یہ قانون موجود نہیں، یہ جو مطلب شک ہے یہ موجود نہیں ہے، تو اس ہینڈلر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کوئی اور اس نے قانون نہیں توڑا؟ یا اچھا، اسی سے دوسرا سوال میرا کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک اور ایشو انہوں نے کہا کہ جو آن لائن گیمز ہیں، خاص طور پہ انہوں نے بلو ویل ایک کوئی گیم ہے اس کا ذکر کیا کہ بلو ویل کے تحت جو بچے کھیلتے ہیں وہ بھی خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کو برقرار رکھا جائے جو اس کی مطلب ریپیلمنٹ ہے، تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہو سکے. تو کیا وہ کسی اور مطلب قانون کے دائرے میں نہیں آتے، یہ جو مطلب ابیٹمنٹ والے لوگ ہیں؟ جہاں تک آپ نے ایک سوسائڈ بومبنگ کی بات کی اور ٹیررزم کی بات کی، اس میں دو قانون کی خلاف ورزی ہوئی. ایک تو اگر یہ موجود ہو قانون، تو ایک تو خودکشی پہ ابھارنا. دوسرا قانون ہے کہ آپ نے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ایک بم پھاڑا ہے. اچھا، وہ جو ٹیررزم کا بم پھاڑا ہے وہ آپ سوسائڈ میں بھی ہو سکتا ہے، سوسائڈ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کسی گاڑی میں رکھ کے. تو وہ ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں سوسائڈ ہو یا نہ ہو، لیکن اس ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کا جو بھی ہینڈلر ہوگا ایز پر دی ٹیررزم لاز، ظاہری بات ہے کہ وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا. لیکن جو یہ ٹیررزم سے اسپیسیفک ہے. جو دوسرا ایکٹ، یعنی اس میں دو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ایک کسی کو خودکشی پہ ابھارنا، قائل کرنا، اور دوسرا معاشرے کے اندر ایک ایسا عمل سر انجام دینا جس سے خوف و ہراس پھیل جائے. تو خوف و ہراس کی حد تک تو اس کے اوپر لاز امپلیمنٹ ہوں گے، لیکن یہ والا جو لا ہے چونکہ یہ ریپیل ہو چکا ہوگا، اگر ہم فرض کر لیں اس بات کو، تو یہ والا لا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. جہاں تک بلو ویل اور دوسری اپلیکیشنز کی بات کی، انلیس کہ اس کے اندر جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جو کہ سائبر لاز کی خلاف ورزی ہے. سو فار ایگزامپل کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنا یا کسی کو اسٹاکنگ کرنا، اس طرح کی جو لاز ہیں، انلیس کہ اس طرح کی کوئی چیز پائی جائے جو کہ ان اپلیکیشنز میں نہیں ہوتی. کیونکہ یہ دونوں کی کنسنٹ سے، یعنی جو کھیل رہا ہے وہ اپنی کنسنٹ تو دیتا ہے، اس کے اندر آئی ایگری کا ایک پورا وہ فارم ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی اپلیکیشنز پہ اس کی عدم موجودگی کے اندر کارروائی نہیں ہو سکے گی. کیونکہ کوئی ایسے لاز، جو مثال کے طور پہ ایک اپلیکیشن ہے جو میں ایگری کرتا ہوں کھیلتا ہوں، وہ مجھے ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ چھلانگ لگا دیں یا آپ بھاگیں یا یہ کریں، تو دس از ود کنسنٹ، میں اور اس اپلیکیشن کی کنسنٹ ہے ہم کام کریں. دیر از نو کرائم بینگ کمیٹڈ، تو وہ ختم، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر یہ موجود ہوگا اور اس اپلیکیشن کے ذریعے کوئی اس طرح کا اقدام کر دیا جائے گا، تو وہ اپلیکیشن یا اس کے جو بھی ہینڈلرز ہیں وہ اس قانون کی موجودگی میں پھر ذمہ دار ٹھہریں گے، ادروائز مشکل ہو جائے گی. اچھا شیخ، آپ کی طرف آتے ہیں. تو چونکہ اس میں اسلام کا جو ہے مطلب حوالہ دیا گیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب نے بھی فرمایا، تو یہ بتائیے کہ اسلام میں قرآن، شریعت، سنت کی روشنی میں خودکشی کا کیا اس کے بارے میں کیا احکامات موجود ہیں، اور یہ گناہ ہے یا جرم ہے، اس کی کوئی سزا ہے نہیں ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجیے. بہت شکریہ زیب بھائی. جہاں تک مذہبی نقطہ نظر ہے یا تعلیمات ہیں، ان کے مطابق تو ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ خودکشی حرام ہے. اس پر تمام اسلامی مکاتب فکر متفق ہیں، تمام فرقے اس پر متفق ہیں. قرآن مجید کی آیات بھی اس کے اوپر بطور ثبوت موجود ہیں، جیسے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طریقے سے حدیث میں تو صریح آ گیا، یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن حدیث میں باقاعدہ خودکشی کرنے والے کے متعلق بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے زخم سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی، تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص جس طریقے سے اپنی جان لیتا ہے، اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا ہے یا زہر پیتا ہے یا اور کسی طریقے سے، تو وہ قیامت تک اسی کیفیت کے اندر رہے گا. وہی جو تکلیف اس نے اپنے آپ کو دی ہے، وہ بطور سزا بھی اس کو وہ دی جاتی رہے گی. اس کے پیچھے جو ایک حکمت اور فلسفہ یہ وجہ علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے لے
یہ اس کے پاس امانت ہے، جیسے وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا، وہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ نہیں کر سکتا. ایک دوسری بات ہمارے عقائد کے تناظر میں یہ آتی ہے کہ یہ مایوسی کی ایک انتہا ہے. انسان جو ہے وہ جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، تو اس کو بھی ایمان کے تناظر میں ایمان جو ہے وہ ایک امید دیتا ہے، آخرت کی زندگی کا ایک تصور دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور یہ ساری چیزیں. تو اس تناظر میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے. حتیٰ کہ اب آتے ہیں فقہ اسلامی کی طرف کہ گناہ کسی چیز کا ہونا اور جرم ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ اہم نقطہ ہے. مثال کے طور پہ غیبت ہے. اب غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو اب یہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے انسان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے جو اس کے اندر واقعتاً موجود ہے. لیکن اس پر کوئی سزا نہیں رکھی قرآن مجید نے کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے یا اتنی قید دی جائے گی یا یہ جرمانہ دیا جائے گا، بلکہ اس کی شناعت کو واضح کیا ہے، اس کی کراہت اور اس کی جو برائی کو واضح کیا ہے. اسی طریقے سے خودکشی کے بارے میں قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں جو کہ سورسز ہیں اسلامک لاء کے، ان کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور یہاں وہ پھر آ جاتا ہے حدود اور تعزیرات کا فلسفہ، کہ حدود وہ سزائیں ہیں جن جرائم کی سزا قرآن مجید میں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت متعین کر دی گئی. جیسے قذف ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ غلط جنسی تعلقات قائم کیے ہیں، پاک دامن مرد پر یا عورت پر، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو. یہ قرآن مجید میں واضح لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر وہ کوئی چوری کرتا ہے، فقطعوا ایدیہم، اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ حدود ہیں. اور بھی سزائیں ہیں، شراب نوشی کے بارے میں بھی ہے. تو اب اس کے بارے میں یہ نہیں ہے. اچھا دلچسپ بات ہے، جب یہ بات ہماری ڈسکشن ہوئی تو اس سے پہلے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا. میں نے فقہ اسلامی کی کتابوں میں تلاش کیا ہے، اسلامی تاریخ کے اندر کوئی تعزیری سزا بھی مجھے نہیں ملی اس پر، کم از کم میری مطالعے کی حد تک جو میں نے کوشش کی ہے. ظاہر ہے ساری کتابیں تو میں نہیں دے سکا جو سرچ میں نے کیا، اور ایک موٹی موٹی جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ جرائم کے دائرے میں ان چیزوں کو لانے کا فلسفہ، جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بتایا، کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اینگلو سیکسن لا جب یہاں پہ تھا تو اس کے تحت وہی سارا سٹرکچر ہم لے کے چل رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کی جو ہم نے اپنے حالات کے مطابق اس کو اسلامائز بھی کر لیا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں جو گناہ ہونے کی اور اس کی برا ہونے کی، وہ تو سپورٹ کرتی ہیں کہ ایک گناہ ہے تو اس کو روکنا چاہیے، لیکن اس پر یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے، اس میں ایک لچک موجود ہے کہ ہم اگر اس پر بحث کریں کہ کیا ہر صورت میں، اور یہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اور ایک آپ کا ایک جو رجحان یا ایک عمومی، کہ یا تو ہم اس سزا کو رکھیں یا نہ رکھیں. ابھی جیسے انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اگر ہم اس سزا کو نہیں رکھتے، یہ قانون نہیں رکھتے، تو اس کے نتیجے میں اکسانے والا بھی بچ جائے گا. اب اس پر یو کے کا آپ نے جو 1961 کا دیا، یو کے اندر معاونت جو ہے اس پر اکسانا وہ جرم ہے. اچھا اقدام جرم نہیں ہے لیکن اکسانے والا مجرم ہے. یہ قانون وہاں پہ موجود ہے. نیو یارک کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور بھی ممالک کے اندر یہ موجود ہے. اس وقت تقریباً کو 25-26 ممالک ہیں جن کے اندر اقدام خودکشی جرم ہے اس وقت بھی، لیکن اس کے اندر یہ جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا ہے، پہلے تھے ان کے ہاں یہ قوانین. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک بری چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آخر میں اب رائے دی ہے 2022 میں، وہ بڑی متوازن ہے، اور اس کی طرف اشارہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس پورے قانون کو کالعدم کر دیا جائے اور اس کو صرف ٹریٹ کیا جائے مینٹل ہیلتھ کے ایک کیس کے طور پہ. تو سیکشن 84 موجود ہے. سیکشن 84 یہ کہتا ہے کہ وہ پلی لے سکتا ہے، اور وہ یہ اس کا وکیل یہ کہے گا کہ اس کا میڈیکل اور طبی معائنہ کروایا جائے، اور اگر اس کے اندر یہ نکلتا ہے تو اس پر وہ سزا پھر لاگو نہیں ہوگی. تو ایز پہلے سے ہی ایک ریمیڈی اس کے لیے موجود ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو متوازن ہونا چاہیے، اور یہ اتنے برسوں سے رہا ہے.
لیکن یہ بھی اب ڈیٹا نکالنے کی ضرورت ہے کہ کتنی سزائیں اس پہ ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کے اندر ایک لچک سمجھتا ہوں. میرے خیال میں کہ یہ کوئی قرآن مجید اور حدیث کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کو جیسے توہین رسالت کا ہے، قصاص کا ہے، چوری کی حد کا ہے، ان کے بارے میں واضح ہمارے پاس اجماع اور وہ چیزیں موجود ہیں، اتفاق ہے. اس طرح کے جو معاملات ہیں، چونکہ یہ ایک جدید حالات کے مطابق، اور یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کرنے والے 10 اقسام کے ہو سکتے ہیں. موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں. تو آپ جانتے ہیں نا، شکیب ہیں، آنس معین ہیں، اور سارا شگفتہ ہیں، اور لوگ ہیں، اور وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ ایک اس کو رومنٹیسائز کرتے تھے. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک لچک ہونی چاہیے، اور اس قانون کو جو پہلے سے موجود ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تجاویز ضرور لانی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل اس کو کلعدم کر کے، کیونکہ اس کے بھی مفاسد ہیں. میں آخری بات صرف کر کے، بات لمبی ہو گئی. اسی پہ جب انہی دنوں میری بات ہوئی کسی سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ ہر بندہ خودکشی کے لیے تیار بیٹھا ہے. اگر یہ ان کو کہا جائے کہ خودکشی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ شاید اس وجہ سے خودکشی پر تیار ہو جائیں. ایک یہ اوپینین موجود ہے معاشرے کے اندر، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ شیخ. اچھا، جو آپ نے بات کی نا، تو اس کے بارے میں جو ایگزسٹینشلسٹ تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی وجہ بتاؤ کہ ہم خودکشی کیوں نہ کریں. وہ ان کا آرگومنٹ دوسرا تھا. اچھا، تو میں نے کچھ اس کے فگرز نکالے تھے، تو اس کے تحت پتہ چلا کہ پاکستان میں تقریباً ہر لاکھ میں سے 9.5 لوگ جو ہیں، وہ 9.5 لوگ، یا مطلب 10 لاکھ میں 95 لوگ وہ خودکشی کرتے ہیں، جو کہ ابھی بھی مغربی دنیا سے کم ہے. مغربی دنیا میں یہ شرح زیادہ ہے. اور مطلب خودکشی کا ایک بڑی حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ جو ملک جتنے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جہاں پہ آزادی جتنی زیادہ ہے، چاہے وہ مالی آزادی ہے یا شخصی آزادی ہے یا سماجی، وہاں پہ خودکشی کا ریٹ زیادہ ہے. اور جو سو کال تھرڈ ورلڈ ہے یا پسماندہ ملک ہیں، وہاں پہ یہ شرح کم ہے. اچھا، اب آتے ہیں مطلب سائیکیٹرسٹ کی طرف، اسامہ بن زبیر. تو یہ کہا گیا جی کہ خودکشی کا جو سوچتے ہیں یا اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، جیسے مجرم نہیں بلکہ مریض. تو یہ آپ کا شعبہ ہے، تو اس پہ ذرا بتائیے کہ وہ کون سے حالات ہیں. مطلب شروع میں تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتا دیجیے، پھر اس لاء کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ اتنا انتہائی اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. وہ بھی خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں. جی تھینک یو سو مچ. اور آپ ساروں کا بہت شکریہ کہ اس حساس موضوع پہ آپ لوگ آئے. اور میرا تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اس وقت اس ہال میں میرے 3 استاد بیٹھے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کور اپ کر سکتے ہیں. میں ان دونوں کی کچھ باتوں کے جواب دینا چاہوں گا، لیکن وہ بعد میں دوں گا. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، اس کو ہمیں میڈیکل 2 ہی ماڈل ہیں، ایک میڈیکل ماڈل ہے، ایک سوشل ماڈل ہے. آپ لوگ سوشل ماڈل کے بھی ایک سائڈ کو پکڑ رہے ہیں جو کہ ریلیجن ہے. اور ریلیجن میں بھی خدا کا ایک تصور. آپ کا کیا خیال ہے، اگر ریلیجس معاشروں میں خودکشی نہیں ہوتی تو وہ قہار اور جبار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یا اس قانون کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ریلیجن ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے ڈیو ٹو اسپریچویلٹی، کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، اور وہ احساس اور وہ اسپریچول جو چیزیں ہیں وہ پروٹیکٹیو فیکٹر ہیں. یہ قانون اور وہ قہار اور جبار پروٹیکٹیو فیکٹر یہاں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا جو میڈیکل ماڈل ہے، وہ اس کو ہم اتنا اوور سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح شوگر کی کمپلیکیشن ہے، گردے فیل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن ہے، آپ کو فالج ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے ذہنی امراض کی کمپلیکیشن ہے کہ ان میں رسک آ جاتا ہے. ایک رسک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک رسک ہوتا ہے آپ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر جو پرابلم آتا ہے، پھر جو سوشل ماڈل کی دوسری، ہمارے جو ایک سائنٹسٹ تھے درخیم یا ڈرکیم، جنہوں نے سوشل ماڈل دیا تھا کہ انسان اور سوسائٹی کا جو رشتہ ہے اس میں بہت طرح سے ڈسرپشن آ جاتی ہے. کئی دفعہ معاشرہ آپ کے لیے بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے، آپ کو کھوڑے لائن لگا دیتا ہے. کئی دفعہ معاشرے میں سوسائڈ کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بات کی جو خودکش بامبر بنانے کے لیے بھی وہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. سو ایک سوشل ماڈل وہ ہے. لیکن ہم نے اب WHO کی، ہم فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. WHO کے فگرز ہیں کہ جو اپنی جان لیتے ہیں ان میں 90% تک مینٹل ہیلتھ پرابلمس پائی جاتی ہیں.
اور جو کسی کی جان لیتے ہیں ان میں 8% تک پائی جاتی ہیں. تو جو کسی کی جان لیتا ہے اس میں پہلے آپ لیگل اور سوشل ماڈل لے آئیں, چونکہ 92% میں مینٹل النس نہیں ہوتی, اور جو اپنی جان لے رہا ہے جس میں 90% مینٹل النس ہے اس میں آپ پہلے میڈیکل ماڈل لے آئیں. دوسرا, ہم نے, آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو گوروں سے انہیرٹ کیا. سو جو اسلامی ملک کبھی گوروں کے زیر اثر نہیں رہے, جنہوں نے اپنے قوانین خود بنائے ہیں, ایران ہے, فقہ جعفریہ والی ایک ایکسٹریم ہے, سعودیہ ہے جو فقہ حنفی کی ایک ایکسٹریم ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے جو بڑے امیر مسلم ملک ہیں, ان ساروں میں سوسائڈ کرمنلائز نہیں ہے. انڈونیشیا, ٹھیک ہے, ہاں, I'm sorry. تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جس طرح انہوں نے غیبت کی بات کی. دیکھیں, ایک بات لائٹر نوٹ پہ بھی کر لیتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور جتنا غیبت سے نقصان ہوتا ہے, تو پہلے اس کو کرمنلائز کرائیں, اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کو بڑی مہربانی دوسرے نمبر پہ رکھ لیں. تو ایک پٹیشن کل یہ ضرور دائر کریں کہ جو غیبت کرتے ہیں ان کو بھی کریں. تو آپ کے سوال کا تو یہ جواب ہے. اگر تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں ان کی کچھ باتوں کا بھی, جو آپ نے اس میں بات کی نا کہ جو گیمز والا اور وہ معاملہ ہے, دیکھیں, ایک تو 18 سال سے کسی بھی بچے کو کسی بھی چیز پہ کنٹرول کرنا آئی تھنک جرم ہے یا ہونا چاہیے, کہ کوئی گیم کے ذریعے ایک مائنر کو کنٹرول کر رہا ہے, تو اس میں جو خودکشی کر رہا ہے اس کو سزا دینے کے بجائے آپ اچھی لیجسلیشن کریں, ان گیموں کو بین کریں. اور جو پیرنٹس, اب ساری گیمز پہ پیرنٹل کنٹرول آتا ہے, یہ بلو ویل ہے یا یہ روبو لاکس ہے, تو ان کے والدین کو جیل میں ڈالیں کہ جن کی موجودگی میں بچے یہ کھیل رہے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر گیم نہیں کھیل سکتے. اور یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ مجھے اور آپ کو کوئی بیٹھ کے اکسائے تو ہم خودکشی نہیں کریں گے. سو آلریڈی ایک پیشنٹ کے دماغ میں کوگنیٹو ایررز ہوں گے, یعنی سوچ کی غلطیاں ہوں گی, لو موڈ ہوگا, ایک مینٹل النس چل رہی ہوگی, وہ ولنریبل ہوگا, تو ہی وہ اس میں آئے گا. اور جو دوسرا آپ کا آرگومنٹ تھا, تو اس کا تو طاہر بھائی نے جواب دیا کہ جو کر رہا ہے, اب گورے کیا ایک, آئی ڈونٹ نو یہاں قانون ہے یعنی کوئرسو کنٹرول کا, یو کے میں بھی ہے, آئرلینڈ میں بھی ہے, تو کوئرسو کنٹرول ایک جرم ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹلی بھی نہیں کریں لیکن انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ جرم ہے. اور کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں, پھر ہم بہت سی دفعہ کرمنل کا لفظ تو ہم محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, کہ ایک مریض ہے جو شوگر کی دوائی نہیں لے رہا, جس کی وجہ سے گردے فیل ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, لیکن اس کو جیل میں تو نہیں ڈال دیتے, تو وہ بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اگر کوئی جان کے شوگر کی دوائی نہیں لے رہا. تو یہ اتنا 2+2 4 کرنا, جس میں 90% میں WHO کہتی ہے کہ مینٹل النس ہے, آئی تھنک تھوڑی سی زیادتی ہے پیشنٹس کے ساتھ. اچھا, اس کو WHO نے تو پوری دنیا میں انہوں نے پوری کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ ڈیکرمنلائز کیا جائے, اور ان کا ایک کوئی انہوں نے ڈاکومنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 2030 تک وہ اس کے اوپر کام کریں گے, اور پوری دنیا سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. اچھا, میں ایڈوکیٹ صاحب کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو آپ نے لوپ ہول کی بات کی کہ وہ واقعی لوپ ہول موجود ہے, لیکن اگر وہ لوپ ہول لیگلی کسی طریقے سے اس کو پاٹ دیا جائے کہ جو ابیٹمنٹ ہے اس کو مطلب کرمنلائز کر دیا جائے, تو کیا پھر یہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ اس طرح سے کمزور نہیں پڑتا کہ اس کو پورا قانون ہی جس کی ریپیلمنٹ تھی وہ ختم کر دی جائے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس واز ون آف دی آرگیومنٹ, اٹ واز ناٹ دی سول آرگیومنٹ کہ یہ ہے, اٹ واز ون آف دی آرگیومنٹ. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کسی خاص جرم کی ابیٹمنٹ کے لیے ایک اسپیشلائزڈ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہوتی ہیں, یہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی ملک کسی بھی خاص مقصد کے لیے اسپیشلائزڈ لیجسلیشن کر سکتا ہے. یہ ہوگی ایک بات. اچھا, دوسری بات, میرا تو پرسنل اوپینین اگر آپ پوچھیں تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جیسے ہم نے سائبر کرائمز کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ اور ایک علیحدہ لاء بنا دیا, ہم نے ٹیررزم کے لیے ایک علیحدہ لاء بنا دیا, ہم نارمل کرمنل لاز کے انڈر اس کو ڈیل نہیں کر رہے, ہم نے اسپیشلائزڈ لاء. تو سوسائڈ کے لیے ایک اسپیشلائزڈ لاء یا اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دیکھے کہ آخر وجہ کیا بنی. یعنی ابھی اس وقت بہت سے ایسے کرائمز پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں جہاں پر آپ جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے جب تک کہ اس کے پیچھے 2 3 4 مہینے کی ایک انکوائری نہ ہو جائے کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی اس کے اندر اویلیبلٹی آف دی ایویڈنس موجود ہے اس کے اندر. اچھا, اب جب کچھ دیگر قوانین کے لیے یا دیگر جرائم کے لیے یہ ہو سکتا ہے, تو میرا اوپینین یا میرے خیال کے جو لوگ اور بھی ہوں گے پاکستان کے اندر, ہمارا اوپینین یہ ہے کہ ایک ایکٹ جس کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اللیگل ہونا چاہیے. اچھا,
इलीगल होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि लोगों को जेल में डाला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। 2001 से एक कानून नाफिज है जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001, उसका है सेक्शन 49। सेक्शन 49 के अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ ये बात लिखी गई कि एवरी पर्सन हु अटेम्प्ट्स सुसाइड मस्ट बी ट्रीटेड मेडिकली फर्स्ट। कोई भी ऐसा बंदा जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड की, उसको मेडिकल एड मिलना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तर्ज के ऊपर 2017 में इंडिया के अंदर भी लेजिस्लेशन आ चुकी है कि कोई भी बंदा जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड की, उसको मेडिकली ट्रीट किया जाना चाहिए। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान या तो ये पता चल जाएगा कि ही इज़ अमंग द पीपल जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर शायद वो साउंड माइंड का आदमी है, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, वो इट विल बी सामने आ जाएगी ये चीज़। तो अगर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 को और इस सेक्शन को मिला के पढ़ा जाए और एक डिपार्टमेंट जो स्पेशलाइज्ड हो, जिसको एक SOPs दिए जाएं कि इस तरह के केसेस के अंदर फर्स्ट ड्यूटी आपकी ये है कि डॉक्टर को कॉल करें। डॉक्टर आता है, वो देखते हैं, बात होती है, तो हमारी जो एविडेंस कलेक्शन एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। वो जो एक जैसे हमारे यहाँ जो FIA के लॉज हैं उसके अंदर 3 से 4 महीने की इंक्वायरी के बगैर वो डायरेक्ट किसी को एक्यूज़ नहीं बनाते अनलेस कि वो 3-4 महीने की इंक्वायरी कर। तो वो अपने एविडेंस कलेक्शन कर रही है कि क्या इसका जो मोटिव था वो पॉलिटिकल था, सोशल था, ब्लैकमेलिंग था, या ही इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली मेंटली डिस्टर्ब्ड, कोई उसके अंदर डिप्रेशन था। वो 3-4 महीने में अपनी एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे, 3-4 महीने में डॉक्टर्स अपना जो भी करना चाह रहे हैं कर लेंगे, और एट दी एंड एक डॉक्यूमेंटेड बुनियाद के ऊपर ये बात सामने आएगी कि इसके ख़िलाफ़ हम कोई कार्रवाई करें या ना करें। अच्छा, दूसरी बात ये समझना चाहिए हमारे लॉ, आई डोंट नो कि लॉ मेकर्स क्यों इसको नहीं समझ रहे या पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं समझ रहे। हमारे लॉ का मकसद सिर्फ रेट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, हमारे लॉ का मकसद सिर्फ डेटरेंस भी नहीं हो सकता। मतलब ऑल्दो कि ये बात की जाती है कि इसको डेटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं तो ये जहाँ भी मुझसे सवाल होता है मैं कहता हूँ कि लॉ के जो मकासद, पनिशमेंट के जो मकासद हैं, उसमें से एक मकसद है रिफॉर्म। तो 4 मकासद होते हैं, कंपनसेट किया जा सकता है, डेटरेंस की जा सकती है, या रेट्रीब्यूशन हो सकती है, या रिफॉर्म हो सकता है। और रिफॉर्म के ऊपर काफ़ी बात की गई। अच्छा, अगर रिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा जो आप लोग भी बात कर रहे हैं, कि उसकी ट्रीटमेंट हो। अच्छा, रिफॉर्म का भी यही मतलब, रिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक बंदे को दोबारा केपेबल करना है कि वो अपने माशरे के अंदर अच्छा किरदार अदा करने की काबिलियत वापस आ जाए उसके अंदर। दिस इज़ रिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सुजेस्ट करूं, आई डोंट नो लॉ मेकर्स क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं सुजेस्ट करूं कि जो 1 ईयर की पनिशमेंट सुजेस्ट हुई है, इट शुड बी अ 1 ईयर कंपल्सरी इन एन हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल को भी तो सब जेल करार देके वहाँ तो उसको कंपल्सरी, मतलब उसको क्रिमिनल्स के साथ रखना है जहाँ से पता नहीं वो क्या सीख के आएगा। अच्छा, इसके अंदर इशू ये है कि मेंटल हेल्थ का हमारे मुल्क में बहुत ही बुरा हाल है। अभी मतलब डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि मैं कुछ देख रहा था तो 5 लाख लोगों पे एक साइकियाट्रिस्ट है पाकिस्तान में, और ये भी इस तरह का डेटा भी मौजूद है कि 90% जो मतलब साइकोलॉजिकल या मतलब साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं वो अनट्रीटेड जा रहे हैं। सिर्फ 10% मेंटल हेल्थ का इलाज, मतलब जो मरीज़ हैं उनका इलाज 10% लोगों का, 90% आबादी का तो इलाज ही नहीं हो रहा। तो ये कितना फीजिबल है डॉक्टर साहब, और कितना प्रैक्टिकल है कि 1 साल तक उसकी ट्रीटमेंट करें, या क्या हमारे पास इतने साइकियाट्रिस्ट हैं पाकिस्तान में कि वो अदालत के जो ऑर्डर्स आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट वो हो सकें? जी, मुल्क में मेरा ख्याल है 500 या 550 FCPS साइकाइट्रिस्ट हैं सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उनमें से 2 यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 30-35 वफ़ात पा गए हुए हैं, कुछ 100 एक मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं, तो टोटल साइकाइट्रिस्ट तो इतने हैं। लेकिन साइकाइट्रिस्ट ज़ाहिर है बन रहे हैं, और इसमें हेल्प आउट, इसमें ना 2-3 बातें। एक तो जो मेरे फाजिल दोस्त हैं ना, ये मुसर हैं कि जेल और कानून ज़रूर आना है, मतलब एक हॉस्पिटल को भी सब जेल डिक्लेयर कर दें, तो हम मरीज़ पे कितना एहसान करें कि शुक्र करो हमने जेल नहीं भेजा, हमने यहाँ पे सब जेल डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, इसको ना अब मैं चूँकि ये भी टेक्निकल, मैं सोच रहा था इसको ज़रा उस पर लाइटर, लेकिन अब हार्डकोर बायोलॉजिकल बात करें। इकोलॉजिकल मेटा एनालिसिस है कि जिन जगहों के पानियों में लिथियम कम होता है
وہ لوگ زیادہ خودکشی کرتے ہیں. سو یہ اتنا بایولوجیکل ہے. آپ 1 سال رکھتے ہیں لیتھیم کی ایک گولی 2 ہفتے جائے گی, وہ سوسائڈل نہیں رہے گا. یہ بلکہ اس میں چترال میں اور دوسرے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ خودکشی کی شرح باقی ملک سے زیادہ ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ لیتھیم شاید اس کے پانی میں کم ہے, تو وہاں پہ بہت زیادہ شرح ہے. یہ غزر جو ضلع ہے, اور بھی بہت کازز ہیں, لیکن اب ہارڈ کور چونکہ میں بایولوجیکل بات کرنا چاہتا ہوں تو پوری دنیا میٹا انالیسز ایویڈنس کی سب سے اوپر ہوتی ہے ہیرارکی میں. سو سب سے اوپر جو ایویڈنس ہے ہیرارکی میں, اس میں یہ بتایا ہے کہ پانیوں میں لیتھیم پوری کر دیں, لوگ خودکشی کرنا کم کر دیں گے. آپ کہتے ہیں اسپتالوں کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں. تو ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی گولی 10 دن میں سوسیڈیلٹی کو کم کر سکتی ہے. سو جب میرا صرف اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے سب جیل, اور پہلے جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ 90% لوگوں میں بیماری ہے تو پہلے ہسپتال آئے, پھر آگے پرابلم آئے. دوسرا, ان کے جو فیصلے میں وہ 6 پوائنٹس ہیں نا, اب تھوڑا سا اس میں ہمارا بھی پرابلم ہے کہ ایک تو سائیکائٹرسٹ ہیں کم. پھر آئی ڈونٹ نو جب انہوں نے پٹیشن دائر کی اور یہ سارا ہوا واقعہ, تو اس میں کسی سائیکائٹرسٹ سے ان پٹ, اس ملک کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, بریگیڈیئر مودت رانا سر سے کس نے پوچھا ہے, پی پی ایس سے کس نے پوچھا ہے, تو پوچھا گیا یا نہیں, اور پوچھا گیا ہے تو پھر ان کے پاس کتنا ٹائم تھا, انہوں نے کیا اس میں ان پٹ دی ہے. تو سائیکائٹرسٹ نے بھی ابھی سوسائڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے, سیلف ہارم کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو سر واز پارٹ آف دیٹ صفیہ بانو کیس جس میں ڈیسیجن میں ایک آیا تھا, بات پوری ججوں نے لکھی تھی کہ سائیکائٹرسٹ وکیلوں کو, ججوں کو, پولیس والوں کو ٹرین کریں. تو اب آپ لوگ میرے پاس, اچھا ویسٹ کی سائیکائٹری کیا ہے کہ رات 12 بجے ایک مریض ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آئے گا اور آ کے کہے گا جی میں سوسائڈل ہوں. جب میں جاؤں گا ایز اے ریزیڈنٹ سائیکائٹرسٹ, وہ کہے گا جی مجھے داخل کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا. اس کے یورین میں ساری ڈرگز پازیٹیو آئیں گے. میں اپنے سینئر کنسلٹنٹ کو فون کروں گا, وہ کہے گا جی سیکنڈری گین ہے, یہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ داخل کرو گے تو نہیں کروں گا. اس کو بتائیں کہ جی اس کے ڈرگز یورین میں ساری ڈرگز پازیٹیو ہیں اور یہ کنڈیشن لگا رہا ہے, یہ صبح جی پی سے ملے. سو اس جس میں سیکنڈری گین شامل تھا اس کو ہم نے سوسائڈل ایکٹ میں کاؤنٹ کیا ہی نہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ باہر بیٹھ کے بھوک ہڑتال کر رہا ہے کہ میری مانگیں پوری کرو اور میں ورنہ میں جان دے دوں گا, تو اس کو آپ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں جہاں ایک کلیئر سیکنڈری گین ہے. تو وہ جو 6-7 لوگ اس میں آتے ہیں وہ اس 10% میں یا 5% میں, ان کے لیے آپ ایک سیپریٹ وہ کریں. وہ ہم نے ہی آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ کیا خودکشی ہے, کیا سیلف ہارم ہے اور کیا خودکشی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ہم چیزوں کو ذرا بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا جو بایولوجیکل اور ڈیزیز ماڈل ہے اس کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے چلے جانے سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر ہیلپ لیں گے نہیں, گھروں میں بیٹھے رہیں گے. تو وہاں اور ایک ملک کی اور آپ کی اوور آل سوسائٹی کی بھی ایک ہے کہ ایک بیماری کی کمپلیکیشن کو اس ملک میں جرم قرار دے دیا کہ دنیا میں کیا ہمارا امیج اور کیا جائے گا. مجھے اگر 1 منٹ, جی شور سر, فرام دی باٹم آف دی ہارٹ ساری کی ساری سجیشنز پارلیمنٹ میں پیش کر کے ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس آئے. ہم تو گائیڈنس سے یا کسی سجیشن سے تو بالکل نہیں بھاگ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی لاء کے اندر پرووائڈیڈ ہے کہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ ہوگی تو اس کو کمپلسری میڈیکل بورڈ اس کے اوپر بیٹھے گا. آلریڈی لاء کے اندر پرووائڈیڈ ہے یہ چیز. تو وائی از مطلب لاء کو ختم کرنے کا فوکس کی بجائے جو پرسکرپشن آلریڈی لاء نے 2001 سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ہوا, چلیں میں مان لیتا ہوں نہیں ہوا ہم سے, تو اس کو بہتر بنانے کی بجائے کہ ہم ایک ایسا ماڈل پیش کر دیں جہاں پر کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر 1% بھی اگر یہ شبہ ہے کہ میڈیکلی یا مینٹلی کوئی اس کے اندر ایشو ہے, تو اس کو اس پورے پروسیجر میں سے ایسے گزارا جائے کہ وہ وہاں تک بات جائے ہی نہ کہ کرمنل اپلیکیشن ہو گئی ہے ایک لاء کی اس بندے کے اوپر. سو پروسیس کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے یا کازز کے اوپر کام کرنے کی بجائے ایک لاء ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, جو کہ اگر یہ ساری کوششیں پروسیجر کو اسٹرانگ کرنے کے اوپر لگائی جائیں تو آئی تھنک کہ ہم کو ایگزسٹ کر سکیں گے. اچھا, یہ اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 90% لوگ جو ہیں جو مطلب خودکشی کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی سمٹمس ہوتے ہیں, تو وہ باقی 10% کون ہے جو خودکشی کرتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہر کوئی بندہ جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سوچتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے. وہ ہم یہی کہتے ہیں باقی 10% میں ڈائگنوز نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے، ایک اس کا جواب یہ ہے. دوسرا، میں بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کافی چیزوں پہ ایک پیج پہ ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین سائکائٹرسٹ، ایون کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین اے ریلیجس اسکالر اینڈ انہوں نے بنیاد پہلی بنائی ہے ریلیجن کی، اور ریلیجن میں آج تک کسی کو کوئی سزا 1400 سال میں ہوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، میرا موقف ایز اے ڈاکٹر یہ ہے کہ ایک چیز جو میری بیماریوں کی، میری اسپیشلٹی کی بیماریوں کی کلیئر کٹ کمپلیکیشن ہے، آپ اس کو کرمنلائز کریں گے، پھر جو بی پی کنٹرول نہیں کرتا فالج ہوتا ہے اس کو بھی جیل بھیجیں، پھر جو شوگر کنٹرول نہیں کرتا گردے فیل کرتا ہے اس کو بھی جیل بھیجیں. پھر میرے پیشنٹس کو جو میری اسپیشلٹی آلریڈی اسٹگمیٹائزڈ ہے اس کے ساتھ آپ ایک اور اسٹگما اٹیچ کریں گے، تو یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں. جناب یہ مناظرہ ہی کرا دیا آپ نے. ہم یہ والی سجیشن بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں سر، جمعہ پارلیمنٹ ہم کرمنلائز کر دیں گے، ان کو بولیں بھیجوا دیں. اس میں جو ایشو وہ آ رہے، جو پوری مہم چلی تھی کہ مجرم نہیں مریض، تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ اگر آپ اس کو مطلب کرمنلائز کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک اسٹگما کہ بھائی وہ مطلب اٹیچ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر دفعہ لگ جائے گی اور سزا ہو جائے گی فلاں، تو وہ ایک آرگومنٹ یہ آیا تھا کہ جو وہ خود وہ شخص ہے، فرض کیا کیونکہ 90% ہے تو ہم اس کو مریض ہی کہہ سکتے ہیں، وہ مریض ہے، تو یا تو وہ خود اپنا علاج نہیں کرائے گا جس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، یا اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست وہ اس کا علاج مطلب کرانے سے مطلب کترائیں گے کہ اس کے اوپر اگر کسی شخص نے گولیاں کھا لی ہیں اور وہ بچ گیا ہے تو اس کو وہ نہیں لے کے جائیں گے اسپتال میں اور یہ نہیں بتائیں گے اس نے گولیاں کھائی ہیں، کوئی اور بہانہ بنا دیں گے یا کچھ اس طرح. تو یہ جو ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ جو ایک ریئل ایشو معاشرے میں موجود ہے کہ وہ کترائیں گے، اس کا علاج نہیں ہوگا اور پہلے ہی وہ بیچارہ مسائل کا شکار ہے 90% جیسے ہمارے پاس فگر آ گئی. تو اس کا آپ کا کیا آرگومنٹ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ کیوں اس کو کرمنلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر، ایسے ہے کہ بہت سے لاز یا بہت سے ایکٹس ایسے ہیں جن کے ساتھ سائیکلوجیکلی یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کورٹ یا پولیس یا کسی انسٹیٹیوشن کو اپروچ نہیں کرنا، اور یہ ڈیفرنٹ لاز کے اندر ہم نے اور کورٹس نے اور حکومت نے جو اسٹیٹ ہے پاکستان کی، اس نے کوشش کی کہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالی جائے اور لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ آپ لیگل یا جو بھی میڈیکل یا جو، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے ہاں بہت عرصہ یہ رہا اور ہمارے پاس رپورٹ ہوئے کیسز کہ جس کو گولی لگ گئی اور وہ اسپتال پہنچ گیا تو اس کو ریفیوز کر دیا انہوں نے. اٹ واز ناٹ سوسائڈ، اٹ واز اے کرمنل ایکٹ کہ میں نے کسی کو گولی مار دی ہے، وہ اسپتال چلا گیا. ہسپتال کہہ رہا ہے کہ پہلے پولیس کی پوری ایک کارروائی ہوگی پھر ہم اس کا، تو اس کو ریبیوک کیا گیا، اس کو ڈسکریج کیا گیا اور ہاسپٹلس کو پابند بنایا گیا اس بات کا کہ آپ لیگل گراؤنڈس کو چھوڑ دیں، لیگلی کیا چیز ہوئی کیا نہیں ہوئی، کیا ایک بندے کی جان بچانی ہے اس کی جان بچائیں. جہاں جان بچانے کا آ گیا وہاں پر لا انوالو نہیں کرنا، آپ نے اس کی جان بچانی ہے. اور اس کے علاوہ اور فار ایگزامپل میری جو انفارمیشن اور نالج ہے اس میں تو ڈاکٹر یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کیا یہ کوئی ٹیررسٹ ہے جو زخمی ہو کے میرے پاس آ گیا ہے. آپ اس کو پہلے علاج کریں، اس کی جان بچائیں، پھر اگر کوئی ٹیررسٹ ہے نہیں ہے کیا ہوا تھا وہ ایک سیکنڈری چیز ہے نا. اس کے علاوہ اور کچھ اور بھی ایسے اوفینسز ہیں جس کے اندر میں آپ کی طرف سوال کی طرف واپس آتے ہوئے دیکھیں، بجائے اس کے کہ جو خرابیاں ہیں اس کو فوکس کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، یہ تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سے یہ چیز نکال دیں کہ اگر ہم اپروچ کریں گے تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اور وہ بھی ایک، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروسیجر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ڈائریکٹ کارروائی نہیں ہوتی. یہ تو لوگوں کا ذہن اس طرح کا بن چکا ہے نا کہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر یہ ایسے نہیں ہے کہ صبح شام کوئی 325 کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ بہت زیادہ اس کی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن، اگر آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال میں یا 2 سالوں میں کتنی اٹیمپٹس جو ہیں وہ رپورٹڈ ہیں یا ان رپورٹڈ زیادہ ہوتی ہیں. آلریڈی پاکستان کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان رپورٹڈ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن چلیں رپورٹڈ بھی لے لیں، شاید 0.1% میں ایف آئی آر ہو شاید. سو اٹس ناٹ کہ ہم کسی بندے کو دیکھیں اور ہمارے ذہن میں پہلی خیال یہ ہے کہ چلو ایف آئی آر کراتے ہیں اس کے اوپر.
ایسا نہیں ہے سر، ایسی چیز نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ کچھ اور کیسز میں ہے تو وہ بار بار عدالتوں نے بار بار اس کو کہہ کے کہ اس طرح سوچنے کی بجائے آپ اپروچ کریں اتھارٹیز کو. اور میں دیکھیں اگر اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوٹ، اگر ایمرجنسی صورتحال چوک پہ ہو گئی اور 1122 کا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو ایک ہیلپ لائن یا ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے نہیں کھڑا کیا جا سکتا؟ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ تھوڑا سا تکرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تھوڑا سا آگے ہم چلاتے ہیں. میرے ذہن میں یہ نکتہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی کسی نے یہاں، ڈاکٹر صاحب نے غالباً بلکہ آپ نے کی تھی، کہ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں اور جہاں یہ قانون ختم ہو گیا ہے وہاں سوسائڈ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، اس کی شرح زیادہ ہے نا. یہاں جو قانون موجود ہیں یا جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کہہ لیں یا جو بھی پسماندہ معاشرے ہیں، یا چلیے اب میں وہ لفظ نہیں کہتا، لیکن یہاں پہ کم ہے. ویسے ہی ہم ڈاکٹر صاحب کا جو مقصود میں سمجھ رہا ہوں، اور پہلے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان کا ایک یہ ظاہر شعبہ بھی ہے اور بالکل ان کی انٹینشن بھی بڑی اچھی ہے، کہ میرے خیال میں ہم کیوں نہ اس مہم کو آگے لے کے بڑھیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے. جیسے انہوں نے ایک بات کی کہ قانون کے حوالے سے وہ جو ایک خوف موجود ہے اس کو بھی نکالا جائے، اور ادھر سے جو ہے دیکھیے یہ قانون ہو یا نہ ہو آپ خود جانتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے تعداد بتائی تو آپ کے پیشنٹ یا کتنے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، یعنی اس ایشو سے ہٹ کے بھی. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ اس کو مذہبی جو تعلیمات ہیں جس کے اندر اس کی امید اور اسپرچویلٹی اور اللہ سے تعلق، اور اس کو ہم ابھاریں. دوسرے نمبر پر ہم جو ہے اس کو یہ ترغیب دیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو وہ رجوع کرے ماہرین سے. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو قانون موجود ہے، دیکھیں اب یہ یہاں پہ یہ نہیں ہونا کہ ہم کوئی نیا قانون بنوا رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو پہلے سے قانون موجود تھا کالعدم کو انہوں نے بحال کرا دیا. اس حد تک تو ہو گئی. اب یہ آپ پر بار آ جائے گا یا جو اس کے خلاف ہیں ان پہ آ جائے گا کہ وہ اس کو دوبارہ ختم کروائیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو موجود ہے جتنے بھی سالوں سے موجود ہے. بلکہ یہاں پہ یہ بات آئی کہ اس دوران میں جب یہ کالعدم تھا ابھی 2-3 سال کے لیے، تو اس میں کیا فرق پڑا ہے، اس پہ بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا اس سے خودکشی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے یا نہ کرنے والوں، یا یہ رجحان بڑھا ہے. تو اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اب ایک ظاہر فورم ہے، اور میں ایک پہلو کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مذہبی طبقے کا ہے، چونکہ میں ان لوگوں میں بہت زیادہ، ان کے ہاں یہ پہلو بہت زیادہ حساسیت کا بن جاتا ہے کہ جب ایک ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے اپنے داخل سے نہیں اٹھتا، ہماری سوسائٹی کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر سے ایک امپوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سزائے موت کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کو نافذ کرنا یا ختم کرنا، یہ ہم دوسرے ممالک یا جو برتر ممالک یا وہ ویسٹرن سوسائٹیز ان کے کہنے پہ ہم کیوں کریں. جب ہم اپنا ایک معاشرہ رکھتے ہیں، ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی مذہبی تعلیمات ہیں، تو ہم اگر اس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم ایک اعتدال پہ لے کے آئیں. آپ کا جو پہلو اس کو بھی کریں. میرا خیال یہ کہ اس پہ اصرار مناسب نہیں ہوگا کہ جی اب قانون ختم کریں، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. اس کو ٹھیک ہے، یہ ایک ذہن سازی کی بات ہے، یہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک اعتدال پہ ہمیں نقطے پہ آ کے متفق ہونا ہوگا. اور وہ میری نظر میں یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کو لے کے چلیں. اس پہ ہمارے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کی وہ قبول کر رہے ہیں، وہ کسی چیز سے اختلاف نہیں کر رہے. اب آپ ایک نئی اپنے اوپر ایک الجھن ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو ختم ہی کرنا ہے، اس کو جی کرمنل ایکٹ ہی نہ قرار دیا جائے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ ختم کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، پھر سے کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اس میں جو عالمی پریشر ہے اس نقطے کو بھی آپ رکھیں کہ ہم ہر معاملے میں کیوں عالمی سٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کے اپنے قوانین کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں پہلے سے فورمز موجود ہیں ان کو ہم فعال کریں، بہتر کریں، اور عوام کو جو ہے اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. سر میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں. دیکھیں ہم نے تو عالمی معاشروں کی بات میں نے تو کی نہیں. میں نے تو کبھی امریکہ انگلینڈ کی مثال، میں نے تو ایران کی مثال دی، سعودی عرب کی مثال دی. دوسرا ہم دونوں کا مقصد ایک ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون رکھ کے سوسائڈ پریونشن ہو سکتی ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ اس قانون کو کالعدم قرار دے کے سوسائڈ پریونشن ہو سکتی ہے. تو ایک بات آپ کی آئے مے بی ڈیولز ایڈوکیٹ، یا میں یہاں پہ ایک بات جو پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میں ابھی کر دیتا ہوں، سر اس میں کریکشن کر دیں گے بعد میں، استاد کے بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے. آپ جس دن سارے اس کو ریاست مدینہ بنا لیں گے نا، وہ تو خود خیر بیٹھے ہیں کہیں اور، لیکن جس دن ریاست مدینہ بنا لیں گے، سوشل ماڈل ساروں کو، نوکری، ہیلتھ سروس، سوسائڈ ہیلپ لائن، مینٹل ہیلتھ، ہر بندے کا، جتنے لوگوں کو سائیکاٹرسٹ چاہیے سب پورے ہو جائیں گے، سب کو سب ہیلپ مل رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی اب سب کچھ ہو رہا ہے، اب جو سوسائڈ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے نہیں ہوگی. تب آپ ضرور اس قانون کو، اب جب ہمیں پتہ ہے کہ 90% مریض ہیں، اور یہ بھی خالی سوشل ماڈل نہیں ہوتا، اس ملک میں کتنے غریب ہیں، ہر غریب خودکشی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ غربت کے علاوہ بھی کوئی فیکٹر ہے. یہ ایک بات جو تھوڑی سی ہم لوگوں کا پارٹ پہ آئی ٹوٹلی ایکسیپٹ، ہمارا جو پارٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹرین شاید اس طرح سے نہیں کر پائے، ایون ریلیجس اسکالرس کے ساتھ ہم ایک پیج پہ نہیں بیٹھ پائے، کہ اس پورے سوسائڈل، مجھے اور آپ کو سوسائڈل تھاٹس کی جو پریولنس ہے وہ 100% ہے. دنیا میں میرا نہیں خیال کوئی ایسا انسان ہے جس کو زندگی میں ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا ہو کہ زندگی ختم کر لینی چاہیے. تو پورا وہ جو پروسیس ہے نا، کہ کیسے ایک پہلی سوسائڈل تھاٹ جو پوری دنیا میں آج تک پیدا ہوئے ہر انسان کو آئی ہے، اس میں سے کچھ پرسنٹ جو کمپلیٹڈ سوسائڈ تک پہنچتے ہیں، اس ڈیزیز پروسیس کو سمجھنا کہ یہ 2 + 2 4 نہیں ہے، اس کے بہت سارے ڈٹرمننٹس ہیں، بایولوجیکل لیتھیم سے شروع ہو کے سائیکولوجیکل آپ کی سوچ کی غلطیوں سے لے کر سوشل آپ کی غربت، آپ کی ڈیورس، آپ کے اکیلا رہ جانا. سو اس سارے کو اگر ہم کر کے شاید ان کے ساتھ ریکویسٹ کریں تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں کہ بالکل اس کو ڈیکریمنلائز کرتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اور جو آپ والی بات ہے لاسٹلی کہ ہم جو مسائل اٹھائیں اور مسائل کے حل اٹھائیں وہ فرام آر سوائل اٹھائیں. ایک بات پہ ہم ایک پیج میں ہماری کتاب کہتی ہے کہ ریلیجن از اے پروٹیکٹیو فیکٹر. اب وہ جو پروٹیکٹیو فیکٹر ہے نا، اس کی روح تک پہنچ جائیں کہ وہ پروٹیکٹیو فیکٹر کیوں ہے اور کیسے ہے، اس پہ اگر کام کریں تو بہتر ہے. جو آپ نے ہمارے علماء کی بات کی نا، مذہبی علماء، وہ بڑے کنکریٹ ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ حرام ہے، اسلام کا سوال آ گیا ہے تو اس کو جرم قرار دے دیں. سو تھوڑا سا ہم بھی فلیکسیبل ہوں، وہ بھی فلیکسیبل ہوں، تو پھر کوئی اور اکٹھے بیٹھ جائیں. تو پھر میں بالکل نہیں کہتا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میں بالکل احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا کہ میں کہوں جی کہ آپ امریکہ انگلینڈ کی طرح اسلام کو مائنس کر دیں اور سارے قوانین. ہو نہیں سکتا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو لیکن اسلام کو کہاں اور کیسے یوز کرنا ہے کہ مریض خودکشیاں نہ کریں، مینٹل النس کا شکار، ملک میں 4 میں سے 1 بندہ مینٹل النس کا شکار ہے، آپ کہتے ہیں اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس کو کرمنلائز کر دیں. سو مجھے ٹوٹل اس کے کرمنلائز ہونے پہ بالکل اتفاق نہیں ہے، اور اس کو ڈی کرمنلائز کرنا ہی ہمارا ایجنڈا ہے ایز اے سائیکائٹرسٹ، ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل. سر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مطلب اپیل اس کے خلاف ہو رہی ہے؟ کیونکہ مطلب پارلیمنٹ نے ایک مطلب قانون جمہوری طریقے سے ایک منظور کیا تھا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو مطلب کالعدم قرار دے دیا. تو کیا کوئی اپیل کر رہا ہے، یا کوئی پارلیمنٹ میں کوئی نیا ترمیم شدہ بل مطلب پیش کرنے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ ان دونوں فرنٹس کے اوپر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس 6 منتھس کا ٹائم ہے اس کو اپیل میں لے کے جانے کے لیے. تو ابھی تو 1 مہینہ مشکل سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوا ہے. تو دیر از اے ٹائم، گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہوگا، لیکن ابھی تک آج کی ڈیٹ تک دیر از نو پروگریس جو آپ فرما رہے ہیں جس طرف. اچھی خاصی میرے خیال سے بحث ہو گئی ہے، اور اس کے سارے پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے. اب میں ہال کو اوپن کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مائک اگر ان کو مل جائے. تو جی السلام علیکم. ٹھیک، بہت شکریہ اس قدر حساس موضوع پہ اس قدر پرمغز گفتگو ہوئی ہے. بہت سیکھا شیخ صاحب کی جو گفتگو میں توازن تھا، اور انہوں نے جس طرح کے سلوشنز دیے. آپ کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری پرسپیکٹیو ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک بایولوجیکل جو پہلو تھا اس پر بھی غور کیا. کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ سوچنے سمجھنے والے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فورم ہے نا بلیک ہول، یہ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا ہے. تو سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی جو حص ہوتی ہے نا لاجک کی، وہ ڈیولپڈ ہوتی ہے. وہ یعنی ہر چیز کو سب سے پہلے عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں. اب عقل کے پیمانے پہ آپ سب پرکھیے اس بات کو کہ میں ایک شخص ہوں اور میں خودکشی کرنے چلا ہوں. اس کو چھوڑ دیجئے کہ کیوں چلا ہوں.
میں اپنی جان لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ میرے اوپر 40,000 کا جرمانہ ہوگا؟ مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو 1 سال جیل میں جاؤ؟ میں تو دنیا سے جانا چاہتا ہوں یار. سو پہلے اس کو عقل کے پیمانے پر ناپے. دس از ریڈیکولس، اٹ از illogical what you are thinking. یہ ایک شخص جو مرنے چاہ رہا ہے یار، اس کے پاس جو عزیز ترین متاع تھی اللہ کی دی ہوئی، اس کو ختم کرنے لگا ہے. آپ نے اس کو راستے سے پکڑا. اور اس معاشرے کی بے حسی ملاحظہ کریں آج، یعنی یہ جو قانون بنا تھا یہ تو 1867 میں بنا تھا کہیں، ٹھیک، کہ 150 سال کے بعد اب اس قانون کے اوپر جس بنانے والوں نے بھی ختم کر دیا، آپ اس قانون کو ریپیل ہو گیا، اس کو واپس لا رہے ہیں 150 سال پر آ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ مجھ سے کوئی گاڑی لے کے اور مجھے کھوتا دے دے کہ جی آپ کے بڑے جو تھے وہ کھوتوں میں سفر کرتے تھے تو اب آپ اس پہ اٹس illogical. پہلے اس بات کو سمجھ. اب دوسری بات یہ ہے، لاجک سے نکل جائے. دوسری بات یہ ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو پہلے علامت کے طور پر نہیں، بیماری کے طور پر لیا کرتے تھے. مثلا اگر کسی شخص کو دورہ پڑ گیا ہے تو ہم کہتے تھے اس کو جن پڑ گیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے؟ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ملیریا جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں میلیر، یعنی ہوائی بیماری. یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جس کو ملیریا ہو گیا اس کو کانپنے لگتا ہے نا گرمیوں میں، تو کہتے ہیں جن چڑھ گیا، یہ ہوائی بیماری ہے. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ ہوائی بیماری نہیں ہے، اس کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جراثیم کی وجہ سے اسے پلازموڈیم فیلسیپیرم کی وجہ سے سردی لگ رہی ہوتی ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک زمانے تک خودکشی کو ایک جرم کے طور پر اس لیے سمجھا جاتا رہا کہ پتہ نہیں تھا کہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت گزرا، سائنس نے ترقی کی، عقل نے ترقی کی، فراست بڑھی، سمجھداری بڑھی، لوگ براڈن ہو گیا ہورائزن. تو یہ پتہ چلا کہ اصل میں خودکشی تو ایک علامت کا نام ہے. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ کسی علامت پر، کسی بھی علامت پر کیا کوئی سزا ہوتی ہے؟ علامت پر، یعنی مجھے یہ خیال گزرا کہ میں یہاں سے چل رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پکڑا، کدھر جا رہے ہو؟ میں کہوں میں اسٹیٹ بینک لوٹنے جا رہا ہوں. تو جب مجھے آپ کو یہ پتہ لگے کہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں نے لوٹنے جا رہا ہوں، تو آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں. یہ میں نے کیا کیا بھائی؟ آپ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیے نا کہ آپ ابھی اسٹیٹ بینک لوٹنے جا رہے ہیں، تو یہ کافی ہے نا. بھی اٹیمپٹڈ سوئسائڈ کو آپ سوئسائڈ کے ساتھ کیسے ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو کریہ کیا ہے، جو گناہ قرار دیا ہے، وہ عمل خودکشی ہے. اٹیمپٹڈ سوئسائڈ اور سوئسائڈ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے یار. پہلے یعنی ایک فنڈامنٹل اپنی جو عقل ہے اس کو اس پر تو پہلے اس کی آپریشنل ڈیفینیشن تو کریٹ کر لیں. اب اگر یہاں آپریشنل ڈیفینیشن کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سوئسائڈ کا خیال آنا، سوئسائڈ کے بارے میں سوچنا، سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک علامت ہے. تو سب سے پہلے علامت کو دیکھتا ہے ایک اسپیشلسٹ جو یہ طے کرتا ہے کہ یہ علامت کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے. مثلا اگر خدا نخواستہ مجھے یہاں چیسٹ پین ہو جائے تو آپ مجھے فوراً اٹھا کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے کیا پولیس اسٹیشن لے جائیں گے؟ پہلے آپ یہ پہلے طے کر لیں کہ بھئی ایک علامت ہے، یہ بیماری طے کرنا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. ہاں جس وقت یہ طے ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس آدمی کی اور اس کے باوجود اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، لے جائیں اس سے اور دے دیں اس کو 2 سال قید کیا، 10 سال کہہ دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ایسا ملک ہے، آپ حیران ہوں گے اس بات میں، دنیا میں سب سے زیادہ قوانین جن ممالک میں ہیں اور قانون ہے وہ پاکستان ہے، جہاں پر کوئی قانون کی پاسداری ہی نہیں. ہمیشہ ان ملکوں میں قانون بہت ہوتے ہیں جہاں پر قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ قانون ہمارے معاشرے میں بنتے ہیں کمزور کے لیے، غریب کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں، سوئسائڈ کمپلیٹڈ سب سے زیادہ مرد کرتے ہیں، کمپلیٹڈ سوئسائڈ.
سب سے زیادہ اٹیمپٹڈ سوئسائڈ عورتیں کرتی ہیں. اب عورت کمزور ہے, اس لیے ہوگا کیا, پوسٹ نیٹل ڈپریشن. میرے پاس پاکستان کی مشہور گائنیکالوجسٹ تشریف رکھتی ہیں, یہ آپ کو بتائیں گی کہ تقریباً 10% خواتین پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں جاتی ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر وقت وہ عورت یہ سوچتی رہتی ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے, اور وہ موقع ڈھونڈتی رہتی ہے اس دوران میں کہ میں کب مر جاؤں, کیا طریقہ اختیار کروں کہ مر جاؤں. اور بعض عورتیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ساتھ بچے کو بھی لے کے مر جاؤں, اور ایسے ہوتا بھی ہے. تو اب اس عورت کو پکڑیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی یہ گئی ہے, یہ ابھی جا کے تیزاب پینے لگی ہے, اور اس کو لے جا کے جیل میں بند کر دیں. لیبر روم کو سب جیل ڈکلیئر کر. نہیں مطلب نہیں, ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں, یہ دس از اے ویری سیریس ایشو. آپ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں اس مسئلے کو, کہ وہ جو عورت ہے وہ اس کو مسلسل اٹیمپٹ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے اسے, لیکن وہ عورت ہے, وہ کمزور ہے. اب وہ جس سے جائے گی یہ تیزاب پی کر یا ڈی ڈی ٹی پی کر یا جو بھی, ایک آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں سب سے زیادہ تو ایزیلی یہی ایکسیسیبل ہے, چوہے مار گولیاں, وہ یہ کھا کے جائے گی. اب اس کو لے گئے ہسپتال, اب یہ غریب آدمی کی بیوی ہے, تو اس کو آپ گورنمنٹ ہسپتال لے جائیں گے. جیسے یہ گورنمنٹ ہسپتال جائے گی تو وہاں آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ اس کو واش کرنے کے بعد امیڈیٹلی پولیس آئے گا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 0.1% ہیں جن کی ایف آئی آر ہوتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پولیس والا اسے استعمال کرتا ہے اپنا ہاتھ گرم کرنے کے لیے, اپنی مٹھی گرم کرنے کے لیے. اگر کسی طاقتور شخص کی بیوی جائے گی تو اول تو وہ گورنمنٹ ہسپتال ہی نہیں جائے گی, وہ جائے گی شیوا انٹرنیشنل ہسپتال. وہاں تو پولیس کا داخلہ منع ہے, وہاں تو ہو سکتا ہے ڈی آئی جی صاحب جا سکتے ہوں, پولیسیا جس نے پیسے لینے وہ تو نہیں جائے گا وہاں پر. سو اس سے متاثر ہونے والے لوگ کون ہیں اس قانون سے, وہ ذہن میں رکھیے. وہ یہ عورتیں ہیں, وہ یہ معصوم ہیں, اور یہ وہ غریب لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے, اور اس سے اگر کوئی فائدہ ہوگا, جو سب سے زیادہ خوش ہوں گے وہ میرے پولیس بھائی آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, ساڈا ایک کام بند ہو گیا سی, وہ تسی شروع کرا دیتا ہے, تہاڈی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ کہ آپ دنیا میں ایک معاشرے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. آپ کسی آئسولیشن میں تھوڑی رہ رہے ہیں, آپ کسی آئی لینڈ پہ رہتے ہیں یار. آپ اس تہذیب یافتہ دنیا کے ایٹ لیسٹ میک اپ کے طور پر تہذیب یافتہ کہی جاتی ہے, کوئی نہیں ویسے. میرا سائیکائٹرسٹ کے طور پر یہ خیال ہے کہ ہم تہذیب یافتہ نہیں ہیں. ایک تہذیب یافتہ کون ہے, اس لیے اس کہانی کو تو لہرا چھوڑ دیں. لیکن اب ایک معاشرے دنیا کا حصہ ہے, وہ ڈی کرمنلائز کر رہی ہے, یعنی وہ نارتھ کو جا رہی ہے, آپ ساؤتھ کو جا رہے ہیں, تو لوگ آپ کو کہیں گے یار آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ کون لوگ ہیں یار, یعنی آپ ساری دنیا نارتھ, آپ ساؤتھ. To stay aligned with the world, you cannot really stand out like a sore thumb, just because you think in a certain way. So, حضور میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے, میں بہت زیادہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں. آپ اس مچھلی کی طرح ہیں جو بہاؤ کے اگینسٹ چلتی ہے, تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر, زبردست. لیکن ذرا سی جس وقت آپ کسی چیز کو ریپیل کرنے لگیں تو اس کے اوپر گہری نظر ڈالیں. اور مجھے اب یہ توقع ہوگی کہ آج کی گفتگو کا فائدہ یہ ہو کہ اسی پرٹیکولر قانون کو چیلنج بھی آپ ہی کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس وقت انلائٹن ہو جائے, عالم اس کو کہتے ہیں, جس وقت وہ انلائٹن ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور کہے کہ ہاں میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس سے کیا کیا امپلیکیشنز ہیں, اس سے کیا کیا کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی, اور مجھے سمجھ آ گئی ہے. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. یہ آپ کے بڑے ہونے کی دلیل ہوگی. بہت شکریہ. میں لے لوں. بہت شکریہ صفدر رشید. ایک تو لگتا ہے یہی کبھی کبھی کہ اسلام سزاؤں کا نام ہے محض, تو اور بھی سنتے رہتے ہیں. ظاہر ہے معاشرہ پہلے دیتا ہے, اسلامی معاشرہ بنتا ہے جیسے آپ نے کہا. 3 میں کیسز جانتا ہوں 25-30 سال پرانے, جو ان میں سے 2 میرے اسٹوڈنٹس تھے اسکول کے دور میں, برے والا, اور ایک اور اسی وقت میں, دنوں سوسائڈ کی تھی. اور وہ نارمل لوگ تھے, نارمل بچے تھے 16 سے 18 سال کے. معاشرہ انسین ہے ہمارا, غیر صحت مند معاشرہ ہے جو ماڈلز دیتا ہے, جو آئیڈیلز دیتا ہے بچوں کو سکسیس کے, کامیابی کے, وہ بچے نہیں کر پاتے کرتے. ایک بچہ تھا جو ایف ایس سی میں, ان دنوں بہت پریشر ہوتا تھا میڈیکل ڈاکٹر بننے کا,
بچہ نہیں بن پایا, اس نے سوسائڈ کر لی. نارمل بچہ تھا وہ. ایک بچہ تھا ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, وہ والد اس کا سخت تھا, روٹین میں ہی مار پٹائی چھوٹی موٹی ہوتی تھی. اس پہ 18 سال کا تھا تو کوئی الزام لگا, وہ والد کے خوف سے اس نے سڈن سوسائڈ کی. انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا سوسائڈ کا, کوئی فلسفیکل ذہن نہیں تھا. اور ایک بچہ جو تھا وہ ایسی 18 سال عمر, وہ ایک مسجد میں جانا شروع ہوا تھا 1 آدھ سال سے, اور بہت اللہ لوگ تھا, محلے میں خدمت, ہر بھاگ بھاگ کے کام کرنا, سارا کچھ. وہ اللہ کے دیدار کے لیے اس نے سوسائڈ کی باقاعدہ. تو یہ آئیڈیلز ماڈلز ہماری سوسائٹی دیتی ہے, یہ غیر صحت مند ہے. ہم فرد کی صحت مند کی تو بات کر رہے ہیں, آج ساری گفتگو ہماری اس فرد پہ ہے جس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی یا کی, جس وجہ سے وہ جہاں سے پیدا ہو رہا ہے. ہمارے جیسے غیر صحت مند معاشرے جو ہیں, تو وہ اس پہ بھی کبھی بات سر یہ ڈرکیمس کا جو ماڈل ہے نا, وہ ہے ہی سوشل ماڈل, کہ کیسے سوسائٹی اور آپ کا جو ربط ہے. اب آپ نے جو بات کی نا, اس میں میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ڈاکٹرز فائنل ایئر میں, جو وہی زبردستی والدین نے بھیجا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے وہ آگے جاتے ہیں ان کا ڈپریشن, سوسیڈیلٹی بڑھتی جاتی ہے. پھر امپلسیوٹی, سوسائڈ میں نا ہمیں ایک رسک فیکٹر سب سے بڑا ہے ہوپ لیسنس, دوسرا امپلسیوٹی, کہ ہم سارے ہوپ لیس ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کر گزرنے کا مادہ ہے نا, وہ یوتھ میں ابھی جو امپلسیوٹی ایک آتی ہے. پھر بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ جب جنگیں لگتی ہیں, جنگوں کے بعد خودکشی کا رجحان کم ہو جاتا ہے, کہ یوتھ کو ایک اور وے مل جاتی ہے. سو ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت جنگیں لگی رہیں, لیکن اس یوتھ کے لیے آپ بہت سارے اور آلٹرنیٹیوز تو دیں. پھر ایک چیز جس میں لیجسلیشن, دیکھیں ہم نے کسی نتیجہ خیز گفتگو پہ پہنچنا ہے نا, سیلیبریٹی سوسائڈ کے بعد سوسائڈز بڑھتی ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ سیلیبریٹی سوسائڈ کو بہت مارکیٹ کرتے ہیں, بہت پروجیکٹ کرتے ہیں. تو سشانت کی ہوئی یا اور جتنی یہ فلم ایکٹرز ہیں اور پولیٹیشینز ہیں اور جو بھی ہیں, تو وہ اس پہ آپ لیجسلیشن پاس کریں کہ یار ان کو گلیمرائز نہیں کیا جائے گا, اس کو سوشل میڈیا پہ. تو ان چیزوں پہ لیجسلیشن بننی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہی بات جو چیز سوسائٹی کی وجہ سے ہے یا پانیوں میں لیتھیم کم ہونے کی وجہ سے ہے, اور اس پہ پرجن سر نے بہت اچھی بات کی کہ وہی پولیس والوں کی جیب گرم ہوگی. Difference. I have post-traumatic stress disorder. I'm from Canada. We have assisted suicide there. جس کے لیے میں نے خود ووٹ کیا تھا وہاں. My mother here, ان کی quality of life ختم ہو گئی تھی. She went to PIMS, پھر ہم ان کو معروف میں لے کر گئے تھے. She asked my brother and I to not take her to the hospital for 10 days after she fell on her head. She knew she would get a heart attack. وہ homeopathic doctor ہیں. تو ہم نے رہنے دیا. This was assisted suicide. Euthanasia in a way. Or I have PTSD. I'm a behavioral therapist myself. I have a child who has autism and with an intellectual disability. اور trauma ایسے parents کو بہت ہوتا ہے. I went through a very bad postpartum depression, which was, I had a very violent mother and very emotionally abusive. تو جب میری pregnancy کے بعد بہت زیادہ میری سوئسائڈل آئیڈیشن ہو گئی تھی, اور اب کینیڈا سے واپس آ کر پاکستان میں اٹ ہیز ٹرپل ڈبلڈ 4 times 5 times. میں کیا بتاؤں, آئی ود اے 30,000 سیلری آئی کانٹ افورڈ ٹو گو ٹو گیٹ ہیلپ. ڈاکٹر عائشہ سے میں نے بات بھی کی تھی, بٹ دیر واز سم تھنگز دیٹ پٹ می آف اباؤٹ ہر, سو آئی ڈنٹ ریئلی. ہماری جو سوسائٹی ہے, اٹس اوپریسو, فیشسٹ. I'm going to be flat. I am a journalist. I have a BA in journalism from Canada. میری بیسٹ فرینڈ وہاں she's Eskimo, Aboriginal. 2 of her children have bipolar. They committed suicide. I saved her sister and I. She messaged me to say that she was going to kill herself because she was going through the bipolar lows. So she says that I helped her. She was going to overdose. وہ میں نے اس کو بچایا. پھر مینٹل ہیلتھ وہ بیکاز دے لیو ان ویری ریموٹ ایریاز کینیڈا. تو میں نے اس کی بہن کو فون کیا. I was going to the beach with my ex-husband. My ex-husband was also one of the reasons why I had suicidal ideation. تو یہ سوئسائڈ آئی ووڈ سجیسٹ یہ لائیو بھی جا رہا ہے اور یہ ریکارڈڈ بھی ہوگا, تو پرسنل چیزیں شیئر نہیں کریں گے تو وہ مناسب ہوگا. I agree. So I am saying that neither the government nor this guy
has the right to tell me what to do with my body and how to die. اچھا چلیں اس It is my and anybody else's. آپ میں سے کوئی بھی جس طرح سے مرنا چاہتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. This is your life. This man. The other thing is جو آپ law کہہ رہے ہیں نا وہ برٹش law ہے. Exactly like the blasphemy law. خان صاحب نے بھی blasphemy law کو accept کیا تھا کہ وہ برٹش law ہے. Why are you bringing British era law here? ٹھیک ہے. اچھا چلیں Bringing it back. I'll respond to this. دیکھیں مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سائیکائٹری کا ریزیڈنٹ تھا, آج سے کوئی میرا خیال ہے 9 سال پہلے کی بات ہے. آئی واز ان اے کانفرنس ان ہالینڈ, تو وہاں پہ یوتھنیزیا پہ ایک سیشن تھا. تو اس عمر میں بھی بڑا جذباتی تھا اور میرے بھی یہی خیال تھا کہ انسان کے پاس اپنی جان لینے کا اختیار ہونا چاہیے. تو میں نے وہ ورک شاپ اٹینڈ کی, تو اس میں اور وہ بات چیت کر رہے تھے. تو میں نے جس طرح آپ نے سوال یا کامنٹ کیا تو میں نے بھی سیشن کے اینڈ پہ کامنٹ کیا, جی میں تو ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں مذہب بہت اسٹرانگ ہے, کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو وہ تو ہمیں یوتھنیزیا تو دور کی بات ہے, سوسائڈ از اے کرائم, اس وقت کرائم تھا 2018 میں. تو جب وہ سیشن ختم ہوا تو ایک ڈچ ڈاکٹر آئی اینڈ شی اسٹریٹ اوے ہگڈ می, اور میں نے کہا یہ کیا انپروپریٹ. اس نے مجھے کہا کہ بھائی شکر کرو کہ ایک ایسے ملک میں ہو جہاں کوئی مذہب ہے, کوئی قوانین ہے, کوئی چیز ہے جو آپ کو کسی چیز سے روکتی ہے. پھر میں نے جب اس ملک میں اپنی آنکھوں سے ایک روڈ پہ جا رہے ہیں دیکھا لائف اینڈ کلینکس. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی. میں نے کہا میڈم یہ اپنے ان کے بچے دوسروں کو کیا بتاتے ہوں گے, آپ کے ابو کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, ہمارے ابو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. تو وہ ایک اور ایکسٹریم ہے, اور اس ججمنٹ میں بھی ہے. دنیا میں 3 ملک ہیں 4 جہاں یوتھنیزیا اور یہ جو اسسٹڈ سوسائڈ ہے. سو انسان کا کس چیز پہ کتنا رائٹ ہے مذہب کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے. پھر آپ نے اس ملک کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں بڑے ہیوی اور ججمنٹل ورڈز یوز کیے. تو میں باہر بھی 3 ملکوں میں رہ کے آیا ہوں, تو سوسائٹی ساری میں ہی کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے, کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں وہ دیکھیں وہ اب آپ کی اپنی ایک پرسنل فیلنگ ہے. یہاں پہ اگین خودکشیاں کم ہوتی ہیں, مینٹل النس میں اب باہر سے کم ہوتی ہیں, اٹیمپٹڈ سوسائڈز بھی کم ہوتی ہیں. میرے پاس سائنٹیفک ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ مناظرہ نہیں کر رہے. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو کنیکشن ہے, سوشل کنیکشنز ہیں, ہمارے سارے مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کا, کتاب کہتی ہے شیزوفرینیا جیسی بیماری کا پروگنوسس پاکستان میں ڈیولپنگ کنٹریز میں بہتر ہے, ڈیولپڈ کنٹریز میں بہتر نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سو اٹس اے کمپلیکس بایو سائیکو سوشل ماڈل. اور ہم ایکسٹریم لے کے, ججمنٹل ہو کے, ہارش ہو کے, آج میں بھی تھوڑا سا ہو گیا شاید, آئی ایم ریئلی سوری, میں تو پیشنٹس کا ایڈوکیٹ تھا. تو لیکن ایسے کوئی بات بنے گی نہیں, اور ہر سوسائٹی کے مسائل ہوتے ہیں. پوری سوسائٹی کو سب کو ایک لاٹھی سے ہمیں نہیں ہانکنا چاہیے. اور کوئی کسی کا سوال؟ Can I go? Yeah. First of all, thank you so much for this insightful session. My question is for the panel. To what extent do you think the repeal of Section 325 is legally and institutionally feasible, and what kind of framing would be effective? تھینک یو ویری مچ جی. حیدر سید ایڈوکیٹ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں, بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ مختلف نقطۂ نظر جو ہے وہ ہمیں سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور وہ بھی ہمیں دور کرنے کا موقع ملا. ایک جو بھی میم نے سوال کیا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی, تو میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں, اور 22 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے اسلام آباد کی کورٹس میں, میں نے کسی ایک سنگل پرسن کو بھی سوئسائڈ اٹیمپٹ میں سزا ہوتے نہیں دیکھی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ نکال دیجئے کہ اگر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہماری جیلیں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں یا عدالتیں, ایون کہ ایک دن بھی کوئی بندہ جیل میں نہیں رہتا اس میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک بات ہے کہ بہت کم کیسز ہیں جن میں ایف آئی آر ہو جاتی ہیں, لیکن ان بہت کم کیسز میں بھی آپ ادھر کورٹ میں جاتے ہیں تو ود ان فیو آورز آپ کی بیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ پولیس کا جو وہ میکانزم ہے کہ وہ پیسے نکلواتے ہیں, وہ ظاہر ہے ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے یہاں پہ موجود ہے.
اچھا، ایک میں کامنٹ کرنا چاہوں گا اور ایک سوال ہے جو آپ میں سے جو بھی اس کو رسپونڈ کرنا چاہے. ہم یہاں پہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر اسامہ نے اشارہ کیا کہ 10 میں سے جو 8 سوئسائڈز ہیں وہ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب میرا تبصرہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ ڈی کرمنلائز کیا گیا سوئسائڈ اٹیمپٹ کو، اتنے سادہ طریقے سے دنیا کے کسی ملک میں اس کو ڈی کرمنلائز نہیں کیا گیا جس طرح ہماری پارلیمنٹ نے کر دیا. اور یہی وجہ بنی کہ جس وقت عدالت نے اس میں انٹرفیئر کرنا چاہا تو عدالت کے پاس بہت ساری ایسی وجوہات، بہت سارے ایسے دلائل موجود تھے جس پہ اس بل کو اٹھا کے بلکہ قانون کو اٹھا کے جو ہے وہ مسترد کر سکتے تھے قانون کے مطابق. 2 ملکوں کی یہاں پہ بات ہوئی، ایک ہم نے انڈیا کی بات کی، ایک ہم نے انگلینڈ کی بات کی. آپ اگر انگریزی میں دیکھیں اور قانون میں دیکھیں تو اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کمٹنگ سوئسائڈ، یعنی کمٹ کا ورڈ جو ہے نا وہ ادروائز کرائم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ مینٹالٹی تھی اس کے پیچھے جو چلتی چلی آ رہی تھی. 1961 میں اس کو یو کے نے ختم کیا اور غالباً 2019 میں یا 17 میں کچھ اس طرح کی ڈیٹس تھیں جب انڈیا نے اس کو ختم کیا. لیکن ان دونوں ممالک نے اس کو ختم کرتے ہوئے ان تمام صورتوں کو جو بقیہ 20% میں آتی ہیں اس کو ایڈریس کر لیا. دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ سوئسائڈ اٹیمپٹ میں اور سیلف ہارم میں فرق ہوتا ہے. ہمارا قانون آج تک اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا. یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ نیند کی گولیاں کھا لیتا ہے، اب نیند کی گولیاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے کہ نیند کی گولیاں آپ کھا بھی لیتے ہیں، یہ سوئسائڈ اٹیمپٹ نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو سیلف ہارم ضرور ہو جاتا ہے. یا ایک آدمی اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کر لیتا ہے یا اپنے وہ بازو میں چھری مار لیتا ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں بنیادی ڈیفینیشنز کا فقدان ہے. نمبر 2، جس طرح بھی یہاں پہ بات ہوئی بلو ویل کی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو مائنرز ہیں ان کو پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ لا بنا سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ یہ صرف مائنرز تک محدود نہیں ہے نا. 18 سال کا بائی ڈیفینیشن آپ کا قانون نے تو تسلیم کر لیا کہ وہ اب میجر ہو چکا ہے. تو کیا کسی بھی شخص کو اس کو ورگلانے کا اختیار دے دیا جائے؟ اچھا، پھر سوئسائڈ کی ایک اور قسم ہے. دیکھیں، وہ جو 20% کی سچویشنز ہیں وہ اگر اتنی سادہ سچویشنز ہوتی تو انڈیا اور یو کے ان تمام سچویشنز کو علیحدہ سے کرمنل اوفینس میں شامل نہ کرتے. ایک آدمی ہے وہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ فلاں کام ہے، اگر تم نے نہیں دیا، یہ تیل کی بوٹل ہے میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور یہ دیا جلائی ہے، میں نے خود کو آگ لگا لینی ہے. یا وہ چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ فلاں قانون جو ہے نا ملک میں آج تم تبدیل کرو. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں، اس کے 2 لیولز پہ نقصان ہوں گے. ایک تو آپ اس طرح سے اگر ان کو آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو وہ جن لوگوں کے ہاں جیسے آپ نے بتایا بہت ساری ریزنز ہیں، سائیکولوجیکل ریزنز ہیں، تو جہاں سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں وہاں سائیکولوجیکل ٹریگرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب معاشرے کے اندر ان اٹینڈنٹ گزر جائیں گی، دیکھیں جب آپ کسی چیز کو نہیں روکیں گے تو لازمی بات ہے وہ سڑکوں پہ گلیوں پہ بلا خوف پہلے سے زیادہ ہونے لگ جائے گی. تو وہ ان ذہنی مریض، خیر مناسب لفظ نہیں ہوتا، جو مینٹلی چیلنج جو پرسنز ہیں وہ ان کے بہت ساری چیزوں کو وہ ٹریگر بھی کرے گی، تو اس کے بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے اوپر آئیں گے. میری اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک یوزلیس سی ڈسکشن کر کے اٹھ جائیں، کچھ کہیں کہ یہ قانون کا ختم ہونا بہت اچھا اور کچھ کہیں کہ قانون کا ختم ہونا یہ بالکل اچھا نہیں ہے، ہمیں کچھ میننگ فل بات کرنی چاہیے. جس طرح انہوں نے انڈیا کے اندر کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو مینٹل ہیلتھ کا لا ہے اس کے اندر صرف یہ نہیں لکھا جس طرح ہمارے ہاں قانون میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی، جو بندہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. بلکہ اسی قانون میں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر ڈاکٹر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ 80% کیسز میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن ایگزیکٹلی یہی بات فیڈرل شریعت کورٹ نے جب اپنا فیصلہ دیا تو اس کے اندر بھی لکھ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کا قانون کے اندر جرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو قانون میں لیگلی اویلیبل ایکسیپشنز ہے یہ اس میں فال نہیں کر سکے گا. تو دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں، جو ایکسیپشنز ہیں، ان کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور ظاہری بات ہے وہ ایک لافل جسٹیفیکیشن ہے، یہ وہ دے سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ابھارتا ہے، اس کو کسی طرح سے وہ اس نوبت کے اوپر لے آتا ہے
کہ وہ خودکشی کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو ان اٹینڈڈ جانے دیں گے؟ اس کو آپ کسی جرم کے اندر سزا نہیں دیں گے. تو یو کے کے اندر جیسا کہ آپ نے بالکل بجا طور پہ ذکر کیا کہ خودکشی کی اٹیمپٹ کرنا جو ہے وہ جرم نہیں ہے, لیکن وہ شخص جو اس کو اس جگہ کے اوپر لے کے آتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی آپ کی پارلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ادارے وابستہ ہے, اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے ان کو ایڈوائس دینے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے, ذیلی کمیٹیز ان کے پاس شامل ہیں, پھر یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک این جی اوز کا پورا ایک اسپیکٹرم تھا جنہوں نے بڑے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ پہنچائی. تو کیا پارلیمنٹ کا کام نہیں بنتا تھا کہ ان تمام ایشوز کو وہ اتنا کمپریہنسولی ایڈریس کرتی کہ اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جواز نہ بچتا؟ تو ابھی بھی میری تجویز یہ ہے کہ اگر بلا وجہ ہم یہ سیکشن 325 کے پیچھے پڑے رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے ایڈوکیٹس ہیں, جو اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہاں پہ یہ امینڈمنٹ کروانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں کوئی میڈیکل پروفیشنل یہ اوپینین دے دے کہ یہ کسی مینٹل ہیلتھ کی کنڈیشن کا شکار ہے, اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی, بیکاز اٹ از اے جنرل لا. اور یہ حماد سعید ڈار صاحب جانتے ہیں کہ جہاں پہ اسپیشل لا آ جائے وہاں پہ جنرل لا جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہتا. تو آپ اسپیشل لا میں انڈیا کی طرح آپ اس کو شامل کر دیں, اور یہ جو باقی بھی دو صورتیں ہیں ان کو بھی قانون کے اندر پراپرلی ایڈریس کر لیا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ حیدر بھائی. ہمارا بھی یہی موقف ہے. آپ نے کہا نا 10 میں سے 8 میں بیماری ہے, ان میں سے 2 جو کر رہے ہیں اس کو ہم خودکشی کی وہ ڈیفینیشن میں, مسئلہ سارا ڈیفینیشنز کا. اب میں یہاں پہ لیٹ جاؤں کہ جی یہ کل واپس اس کو لیں ورنہ میں یہاں خودکشی کر لوں گا, تو مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے, ایک گین میں چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنی ڈیفینیشن سیدھی کر لیں, جو اس ڈیفینیشن پہ آتا ہے اس پہ نہ لگے, جو نہیں آتا وہ میڈم. بس اسامہ مجھے کنکلوژن کی طرف ہی جانا ہے. باتیں تو بہت سی تھی لیکن آپ لوگوں نے کافی کلیریفائی کی. میں جب گائنیکولوجسٹ ہوں تو آپ کی جتنی گفتگو ہے مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سائیکائٹرسٹ نے اس اقدام کو یا اس نوشن کو جو جذباتی بنا میں نے آپ کا دیکھا, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. ایک تو بات I'm happy you are so concerned for your patients, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے شاید اس کا بیڑا بہت جلد اٹھا لیا. آپ لوگ بہت کم ہیں مینٹل ہیلتھ ابھی, یعنی کہ اس قوم کی جس کی ہیلتھ ہی پرائرٹی نہیں ہے. عام جنرل ہم تو دیکھتے ہیں نا 100 مریض میں دن میں دیکھتی ہوں, ہماری تو ہیلتھ ہی پرائرٹی نہیں ہے, کچھ آگے مینٹل ہیلتھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اور سوسائٹی جو ہے وہ اویئر تو ہو کہ یہ بیماری ہے. اب جتنے لوگوں سے میں نے یا باقی لوگوں نے بھی جنرل جو پبلک ہے انہوں نے کہا یہ تو قتل ہے, یہ تو قتل ہے. جتنی بھی جانے والے جتوں سے بھی پڑھی لکھی خواتین یا مرد ہے انہوں نے کہا یہ تو قتل ہے, چاہے کسی کا قتل ہے یا اپنا قتل ہے. تو پیپل آر ایبسولوٹلی ناٹ اویئر, یہاں تک پہنچنا کہ لائک تھی ہم کم ہے تو فلانا کم ہے. ہم تو آپ اس حد تک یہ رکھ لیں آئندہ کے لیے ڈسکشن کے لیے بھی پرٹیننٹ موضوع ہے. ہمارے ہاں ہم ابھی تک ٹرمینیشنز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹرمینیشنز کر رہے ہیں پریگننسی کی, مطلب وہ اس کا ابارشن کا ایکٹ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا تھیلیسیمیا کی وجہ سے, which is totally preventable. آپ لڑکے اور لڑکی کا ٹیسٹ کرائیں, وہ تھیلیسیمیا اگر ان میں جین دونوں میں پازیٹیو ہے تو ان کی شادی مت کریں. اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اور آپ کے پاس کے پی کے میں ایک پورا زون ہے جس میں مطلب مجھے دبئی میں ایک ڈرائیور ملا جس کی پوری was himself thalassemia میجر. اس کا مطلب ہے ہر 3 مہینے پہ بلڈ. ماں باپ اور باقی بچے یعنی باقی جو 2-3 ٹھیک ہے وہ رول جاتے ہیں کیونکہ وہ 3 مہینے جب تک وہ بچہ زندہ ہے. یہ اگر لوگ ڈاکٹر ہو تو 25-28 سال تک بھی پہنچ جائے, نارملی 12-14 میں فوت ہو جاتے. تو اس کی ٹرمینیشن, اس کا ڈائگنوسس پری ہینڈ ہو سکتا ہے ارلی پریگننسی میں, اور اس کی ٹرمینیشن چل رہی تھی. ابھی یہ آ گیا چائلڈ اسپیشلسٹ نے اب کھڑا کر دیا, چائلڈ اسپیشلسٹ کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ ٹرمینیشن ہو سکتی ہے.
انہوں نے کہا یہ تو پریونٹیبل ہے, ہم تو اس کی ٹرمینیشن نہیں لکھ کے دیں گے. اب آپ ان ماں باپ کا سوچیں جن کا اپنی شادی میں کوئی قصور نہیں تھا, وہ سادے مطلب وہیں کے پھکے کے جو بھی لوگ ہیں, اور ان کا ہمارا تو خاندان بھی یا جو کچھ بھی آپ کر لیں, وہ ماں باپ خودکشی کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کدھر اس بچے کا کیا کریں, یا دوبارہ بچہ جب وہ کنسیو ہو کے اگر دوبارہ ہو گیا تو ہم مر جائیں. تو بات ہی مطلب اس سوسائٹی میں آپ نے یہ بات میرا اس ساری ڈسکشن سے میں دیکھ پائی ہوں کہ آپ نے اس کا جھنڈا اور بہت جذباتیت جتنی آپ میں آئی ہوئی ہے, بہت آپ نے اس کا اٹھا لیا ہے. بفور دیٹ یو ہیو ٹو پریپیئر دا گراؤنڈ, جیسے کھاد ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا مٹی کو نرم کرتے ہیں, یہ وہ فلاں اویئرنیس لاؤ اس سوسائٹی میں. مینٹل ہیلتھ, سوسائڈ تو میرا بھائی بہت دور کی بات ہے, وہاں تک تو ہم سوچتے ہی نہیں, وہ ہمیں سستی پڑتی ہے ٹو بی آنیسٹ. ہماری بیویاں جو ہے وہ ایم آئی روم میں, آپ نے دیکھو ڈی ڈی ٹی پی کے خامد کو کنٹرول کرنے کا اس سے اچھا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. میڈم یہ مین مینٹل ہیلتھ منتھ چل رہا ہے اگلے ہفتے میں, اور آپ بیٹھ کے مینز مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں, اور میڈم ہما کو بھی بٹھائیں گے. میرا خیال ہے کہ بہت ہی یوزفل ڈسکشن ہے. میڈم کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گی. جب ماں باپ نے بھی کسی بچے کو سزا دینی ہوتی ہے نا, تو اس سے پہلے وہ 3 دفعہ اس کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا. تو دا ورڈ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. اس معاشرے میں جس دن ایجوکیشنسٹ اور ہیلتھ پریکٹیشنر کو یہ آزادی مل گئی, میں ہیلتھ ایجوکیشن دینے کی بات کرتی ہوں, میرے پہ فتوے لگ جاتے ہیں. کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. ہیلتھ ایجوکیشن یہ سب کچھ ہے. پہلے اس کو یہ اویئرنیس دینا کہ اس کی سوشل ایموشنل کنڈیشننگ کیا ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, اس نے اپنا ریموٹ کس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, وہ کس کے کہنے پہ کس طرف چل پڑا ہے. جو بات آپ کر رہے تھے کہ گلیمرائز کس چیز کو کیا جا رہا ہے اور وہ کیوں اس کو فالو کر رہا ہے. جب ہم ہیومن رائٹس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پھر فتوے لگ جاتے ہیں. ہیومن رائٹس ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں دا فرسٹ ہیومن who has a right on you is yourself. تو یہ بہت سارے چیپٹرز ہیں جن کو پہلے اداروں میں, گھروں میں, معاشرے میں ترتیب سے ایک انڈیویجول کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے. سزا بہت بعد میں آتی ہے. آئی ایم سوری, لیکن جہاں ہمارے ذہن پہ مذہب لا کے تالا لگاتا ہے تو ہم شروع سزا سے ہو جاتے ہیں. ہم اویئرنیس بھول جاتے ہیں, ہم ساری ترتیب بھول جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو سزا لاگو کر دو. نہیں, میرے پہ سزا لاگو ہی نہیں ہوتی. میرے پہ پلیجرزم کا سب سے پہلے ایلیگیشن لگا یو کے میں میری پہلی اسائنمنٹ کے اوپر, اور مجھے بلایا گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ یہ کیا حرکت ہے, تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتی. اینڈ دا ویری فرسٹ کوشچن واز, ڈیڈ یو اٹینڈ دا اورینٹیشن سیشن؟ آئی سیڈ نو, I came late. And they said then this allegation is wrong. یہ پاکستان سے آ رہی ہے, وہاں پلیجرزم کا اس وقت یہ قانون نافذ ہی نہیں ہے. اس کو کسی نے بتایا بھی نہیں ہے کہ پلیجرزم کیا ہوتا ہے. تو یار پہلے اویئرنیس تو دے دیں, سزا بعد میں لاگو کریں. سو آئی ریکویسٹ کہ ہم سب اپنے اپنے اینڈ پہ سب سے پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں. اینڈ تھینکس ٹو اسامہ اینڈ ڈاکٹر صاحب ایز ویل کہ ان دونوں کو میں نے جب بھی سنا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے 2 طرفہ ویژن لے کے آتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے اور سارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیجسلیٹرز پہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اویئرنیس کا ٹھیک کہا انہوں نے, لیکن اویئرنیس تو پورے ملکی سطح پہ ہوگی, اس میں انڈیویجولی تو نہیں. اتنا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے حکمران کیا اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں.
हर काम हुक्मरानों ने नहीं कर रहे होते. पब्लिक हेल्थ एक इतना बड़ा पहाड़ जैसा एक स्पेशलिटी है, और आगा खान जैसे जो इदारे बने हैं हेल्थ के, जब बने थे या हमें भी फाइनल ईयर में कंपल्सरी सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ पढ़ाई जाती है, और पब्लिक हेल्थ के इतने पहाड़ जितने दफ्तर हैं यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ लाहौर में, सिर्फ कराची में, यहीं पे वो ग्रांट्स लेते हैं, यहीं बैठ के वो काम करते हैं और यहीं बैठ के वो रिपोर्टें भेज देते हैं. यू डू नॉट मूव टू द पेरिफेरी. ये हुकूमत का काम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है. मैडम आप पिंडी से चले ना लाहौर की तरफ, तो पहला सरकारी साइकियाट्रिस्ट आपको गुजरांवाला में मिलता है. सही. तो ये तो पब्लिक हेल्थ का काम है ना जी. साइकियाट्रिस्ट तो स्पेशलिस्ट तो, या मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आई सिट इन माय हॉस्पिटल. अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा मेरा एक सवाल जी, मैं आयशा दुरानी हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो मुझे थोड़ी सी ज़रा ये, एक तो मेरा एक राय है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से हम बहुत सारी चीज़ों को या लॉज को बहुत ज़्यादा इमोशंस से, रिलीजन का जहाँ पे दिल वो आता है, नाम आता है, हम इमोशंस से बहुत ज़्यादा अटैच कर देते हैं. उसकी बहुत सारी चीज़ों को हम लाइक उसको एनालाइज उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से एक उसका होना चाहिए प्रैक्टिकली. जैसे इन्होंने बताया कि बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू हम किसी भी चीज़ को देखते हैं. सो यू गाइज नीड टू सिट विद साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, दे आर इक्वल पार्ट ऑफ यू. मैं थोड़ा सा, मैंने माइक सिर्फ इसलिए लिया, अदरवाइज यू गाइज डिड रियली अ गुड जॉब. लेकिन जो बेचारे गरीब साइकोलॉजिस्ट आपके पास ठीक ठाक तादाद में मौजूद है, व्हाई डोंट यू टेक देम ऑन बोर्ड? आप उनको लें. आप जो एंड डिजीज़ का जो बिल्कुल वो है ख़त्म होने वाली स्टेज पे जाने से पहले बहुत सारी स्टेजेस से एक बंदा गुजरा हुआ है. और जैसे आपने कहा कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़, हमारे यहाँ स्टेटिस्टिक्स का तो इतना ख्याल रखा नहीं जाता है, ना ही हम देखते हैं. इट्स जस्ट एक गेस है, मैं इसको यही समझती हूँ. ठीक है. सो मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा होगा. जो लोगों के आपके हालात हैं माशरे के, इस वक्त गुर्बत है, अनसर्टेनिटी है, सो मेनी थिंग्स. सो उसमें क्या हमारे पास, एक मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारे पास जैसे बाकी दुनिया में हेल्पलाइंस मौजूद हैं जहाँ पर आप 24/7 आपके पास एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या सोशल हेल्थ वर्कर मौजूद होता है जिसको आप कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर सपोर्ट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो आपको काउंसिल कर देता है, अनलेस यू गो एंड गेट मेडिकल सपोर्ट या साइकियाट्रिक सपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट से आप कंसर्न करें. एक दूसरा ये है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी हम लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपने कहा 2001 में मेंटल हेल्थ का वो एक लॉ, व्हाई डोंट वी इम्प्रूव दैट कि हमारे इतने इजीली एक्सेसिबल इदारे हों, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट मिनिमम फ़ी आपकी 5,000 है. ठीक है. सो इस माशरे में जहाँ इस वक्त रोटी के लोगों को लाले पड़े हुए हैं, तो दे थिंक इट्स अ लग्जरी. जैसे मैडम ने कहा, यहाँ तो लोग अपनी हेल्थ के लिए नहीं आते, लीव अपार्ट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ को तो हम अभी समझ ही नहीं रहे हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट नीड टू बी, सो मेनी इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड वी नीड स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. बातें तो बहुत सारी होती है ना, अभी यहाँ पे भी बातें हुई, उड़ गई हवा में. सो एक प्रैक्टिकली किस तरह से क्या अप्रोच की जाए कि इसको हम एक जो एक होती है ना अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे, एक जो इमरजेंसी नाफिज होती है मुल्क के अंदर, मेंटल हेल्थ की इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एंड हाउ, एक तीसरा सवाल प्लीज, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. किस तरह से आप और हम मिलके काम कर सकते हैं? सारी दुनिया में साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर, दे वर्क इन ट्रायड, ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं. यहाँ पर आपके पास, आप हमें नहीं कंसिडर करते, हम आपको, आई मीन आई एम अ बिट ब्लंट, लेकिन आई शुड स्पीक फॉर माय कम्युनिटी. वी आर द सेम कम्युनिटी, लेकिन यहाँ पे क्यों ये एक स्प्लिट क्यों है? मैडम ये तो खैर एक अलग टॉपिक है. मैं खुद, मेरा अपना हॉस्पिटल है, मैं जितने साइकाइट्रिस्ट ट्रेन नहीं करता जितने साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करता हूँ. मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन मैं
कोई 20 से 50 साइकोलॉजिस्ट के लेक्चर्स लेता हूँ. मेरे हॉस्पिटल में हर वक्त 50 साइकोलॉजिस्ट इंटर्न्स काम कर रहे होते हैं. सो हर एक का अपना काम है. साइकोलॉजिस्ट भी अलाइड, मैं तो कहता हूँ कि भाई आप अपने आप को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी ना कहें, आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं. सो ये तो एक बात है सारे. और ज़रूरत हमें बहुत है कि वही साइकाइट्रिस्ट तो 500 हैं. सो हम ट्रेन करते हैं. दूसरी जो आपने एक बहुत अगेन जजमेंटल बात की कि हवा में उड़ा देंगे, हम हवा में हरगिज़ नहीं उड़ाएंगे. ऑलरेडी आई हैव वॉलंटियर्ड कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर्स कम्युनिटी को वर्कशॉप्स कराऊंगा. हैदर भाई एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, इनसे मैंने ऑलरेडी कमिट कर लिया कि आज की यहाँ से हम और कुछ लेके जाएं ना जाएं, हम ये ज़रूर लेके जाएंगे कि इनको जो है, मेरा ख्याल था मैं जज्बाती हूँ, मेरे उस्ताद मेरे से भी ज़्यादा जज्बाती थे. उन्होंने तो इनको कहा कि कल पिटीशन ही वापस ले लें. ठीक है, तो अल्लाह करे कि ये ले लें. लेकिन ये है कि हम वाइज माइंड में रहेंगे और हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा यही है. और वही बात है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था. अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. यहाँ अगर 50 लोग बैठे हैं और 1000 उधर देख रहे हैं, तो सारे अपने अपने लेवल पे मेंटल हेल्थ की एडवोकेसी करें. साइकाइट्रिस्ट कम भी हो ना, साइकाइट्री के मेंटल हेल्थ के फ्रेंड्स बहुत हों, तो लोगों का भला हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. मेरा ख्याल ये है कि हैदर भाई से मिलके मेरा ख्याल ये है कि ये हवा में नहीं जाएगी. यहाँ पे 60-70 लोग मौजूद हैं और सैकड़ों हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं, और हम इसको लेके चलेंगे. और ये एक्टिविटी इट्सेल्फ जो है इसका एक असर है, और माशरे में इसी तरीके से जहन साजी होती है. ये अवेयरनेस ही का एक इक़दाम है, तो इसलिए ये बहुत ही मुफीद है. ये इंशाल्लाह हवा में नहीं जाएगा. आपने जो बातें की हैं उनका एक असर होगा इंशाल्लाह, और हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए और आगे इसको लेके हम चलेंगे. कंटिन्यू करें करने के लिए जो ये हमारा आज का ये सेशन जो हमने रखवाया था, इसमें मेरी और डॉक्टर उसामा साहब की इस पर काफ़ी डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई थी. हमारा मकसद ये था कि हम इसके अंदर गुफ्तगू करें, किसी नतीजे पे पहुँचें, और बजाय ये कि हम इसको किसी ऐसे अरेना में ले जाएं जिस स्ट्रगल का हमें कोई बेनिफिट ना हो, बल्कि मुतनाज़ा मुबाहिसात को हम जन्म देते रहें. हम इसकी सिफारिशात बनाएं कि किस तरह से वो लोग जो जेन्युइन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का शिकार हैं उसको 325 के शिकंजे से निकाला जा सकता है, और उन सिफारिशात को हम लॉ मिनिस्ट्री को भिजवाएं. चूँकि अभी आगे बहुत सारा काम है. लॉ मिनिस्ट्री को जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसने बाउंड नहीं किया कि आप, बल्कि उसके अंदर उन्होंने खुद से उनको गुंजाइश दी है, रुख्सत दी है कि जो लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का शिकार है, आप कोशिश करें कि वो इन चीज़ों के अंदर, वो इस कड़की के अंदर वो ना आए. तो उसके लिए हम सिफारिशात इंशाल्लाह तैयार करेंगे, हम और लोगों को इसमें शामिल करेंगे और हम इसको आगे लेके जाएंगे. ये चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी. थैंक यू. मैं अगर 1 मिनट की रिक्वेस्ट सर से, मे आई हैव द लास्ट वर्ड. नहीं सर, आप 60 से उल्टा गिने सर. अच्छा, ऐसे है कि मोस्ट वेलकम ऑल दी सजेशंस जो आप लोगों की तरफ से आई हैं. हमें किसी सजेशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और ना मेरा ज़ाती ओपिनियन भी ये नहीं है कि हम किसी की सुनते नहीं हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बस ये मेरी गुजारिश थी जो कि मैं 15 सेकंड में ख़त्म करना चाहूँगा कि बहुत सी बातें मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हैं. लॉ की इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत से लोगों को, जिसकी वजह से शायद कुछ ऐसी बातें की गई जो कि ट्रू रियलिटी को पोर्ट्रे नहीं कर रही. ऑलरेडी जो इन्होंने बताया ऐसे ही है जैसे आप सब लोगों ने कहा कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ लॉज बने हुए हैं. ऑलरेडी जो सुसाइड अटैम्प्ट करेगा उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लॉज एग्जिस्ट करते हैं. ऑलरेडी 325 से बाहर निकलने के लॉज अवेलेबल हैं. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं. पाकिस्तान के अंदर 99% ऑफ द लॉज की तरह अगर ये जो 325 की एक्सेप्शंस हैं ये भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही या नहीं हो रही, तो अथॉरिटीज़ ने देखना है या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बात देखनी है कि वाई इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड. पाकिस्तान में तो वो सही कहे 99% ऑफ द लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. डेफिनेशंस वीक हैं. मैं आपकी बात से एग्री करते हुए मेरा अगला पॉइंट वैसे यही था कि ऑल दी सजेशंस आर वेलकम्ड. और जैसे सर ने कहा कि अगर इस प्रोसीजर को के 325 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव एन ओपिनियन, 3 मंथ्स का एक गैप होना चाहिए. 3 मंथ्स का एक गैप होना चाहिए. पुलिस को एक मैंडेटरी 3 मंथ्स की इंक्वायरी उनके ऊपर कर देंगे, नहीं आप कोई एक्टिविटी और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अनलेस कि आप 3 मंथ्स का एक SOP फॉलो नहीं कर लेते. तो प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि लॉ को वीक करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए.